الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. آج میں پہلی دفعہ جرمنی میں بیان کر رہا ہوں. آیا تو میں گھومنے پھرنے کے لیے تھا, میرا کوئی بیان کا پہلے سے ارادہ نہیں تھا اور مجھے اندازہ بھی نہیں تھا اتنا کراؤڈ اکٹھا ہو جائے گا. تو لیکن آپ لوگوں کا شوق ماشاءاللہ بہت زیادہ, آپ کا دینی جذبہ دیکھ کے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ان کو کیا سمجھائیں. یہ تو پہلے سے اتنے ماشاءاللہ نیک ہیں, بیان سننے آ رہے ہیں, اور کیا بتائیں آپ لوگوں کو. اگر آپ کی علماء سے اسلام سے محبت نہ ہوتی تو آپ نہ آتے یہاں. دوسرے خواتین بھی بہت بڑی تعداد میں انہوں نے بتایا آئی ہیں, دوسرے ملکوں کا سفر کر کے آئی ہیں, یورپ کے جو دوسرے کنٹریز ہیں. تو اتنی محبت آپ لوگوں کی اسلام کے ساتھ. ظاہر ہے میں یہاں کوئی آپ لوگوں کو پیسہ کمانے کے طریقے بتانے تو نہیں آیا, یا کوئی میڈیکل سائنس کا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے آیا ہوں, جو آپ کا کورونا کی کوئی نئی ویکسین لے کر آیا ہوں. تو یہ دین سے جو آپ کو محبت ہے. اچھا, میں ایک بات یہ عرض کر دوں, میں بیان نہیں کرتا, نہ مجھے بیان کرنا آتا ہے. میں باتیں کرتا ہوں, گپ شپ لگاتا ہوں. آپ کے ساتھ میں گپ شپ لگاؤں گا, آپ نے ریلیکس ہو کے بیٹھنا ہے, بالکل ایسے جیسے ہم کراچی کے کسی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے. ایسے آپ نے شو کرنا ہے, بالکل فری ماحول میں, بالکل دماغ سے وہ دباؤ نکال دیں کہ ہم کسی مذہبی اسکالر کو سن رہے ہیں. بالکل فرینکلی گپ شپ والے انداز میں آپ سے بات چیت ہوگی, اور پھر آپ کو بھی موقع دیا جائے گا کوشچن اینڈ آنسر کا. یعنی آپ کے کوشچن کرنے ہیں, مجھے اس کا جواب آتا ہوگا تو میں بتا دوں گا بھائی اس کا یہ جواب ہے, نہیں آتا ہوگا تو میں کہوں گا بھائی مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. تو پوچھنے میں آپ نے شرمانا نہیں ہے. کوشش کروں گا کتنا بھی کوئی الٹا سیدھا سوال بھی آئے, کوشش کروں گا کہ مجھے غصہ نہ آئے, کوشش کروں گا. بعض دفعہ ایسا الٹا سوال پوچھتے ہیں نا آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے, تو میں گارنٹی تو نہیں لیتا کہ مجھے غصہ نہیں آئے گا, لیکن پوری کوشش ہوگی کہ مجھے غصہ نہ آئے. کیونکہ لوگ یہ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں, یار مولوی صاحب سے یہ سوال پوچھ لیا تو ایسا نہ ہو کوئی فتویٰ لگ جائے ہمارے اوپر, کوئی دائرہ اسلام سے باہر ہی نہ نکال دیں ہم کو. تو آپ نے جو پوچھنا ہے نا اپنے دل کی بھڑاس نکالیں آپ. اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا میرے پاس ہر سوال کا جواب ہے. مجھے نہیں جواب آئے گا, میں بتا دوں گا بھائی کبھی دوبارہ آنا ہوا تو میں اس سوال کا جواب لے کر آؤں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اچھا, خواتین جو بھی بڑی تعداد میں ہیں ان کے لیے سوال جواب کا الگ سے ان کا ایک ہم نے سیشن رکھا ہے. جب یہاں ہمارا بیان ختم ہو جائے گا, یہاں سوال جواب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا, تو پھر خواتین میں الگ سے ایک سیشن رکھا ہے. کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں خواتین ہیں, ان کی پرچیاں وہاں سے چلتے چلتے یہاں تک پہنچے, راستے میں کوئی پتہ چلا کہ اغوا ہو گئی کوئی پرچی, ٹھیک ہے نا. ہیں تو زیادہ تر انڈین پاکستانی نا, بہت سے تو یہاں کے بائی بورن ہیں, لیکن خون تو وہی ہے نا, ہمارا انڈین اور پاکستان کا خون ایک ہے, بنگلہ دیش بھی ایک ہی. تو اس لیے کوئی بھی یعنی سوال آپ نے پوچھنا ہے, آپ نے بیان کے بعد پوچھنا ہے. اور خواتین کو میں تسلی دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہاں سے فارغ ہو کر پھر ہم خواتین میں الگ سے سوال جواب کا سیشن ایک رکھیں گے. تو اپنے پاس پرچیاں سوال کی لکھ کے رکھیں پہلے سے. چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس آپ کے سامنے بولنے کے لیے بہت کچھ ہے, میرے دماغ میں بہت کچھ ہے. اگر میں یہ سمجھیں کہ میں 5 گھنٹے بھی بولوں نا, تو جو میرے دل میں آپ کے سامنے بولنے کے لیے, آپ کو سمجھانے کے لیے جو میرے دل میں چیزیں ہیں, وہ 5-6 گھنٹے بھی اس کے لیے کم ہے. تو میں
कल से यही सोच रहा हूं कि मैं कौन सी बात आपके सामने रखूं और कौन सी स्किप कर दूं, कि नहीं भाई ये नहीं बल्कि ये ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी चीजें देखें, इस वक्त हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। अमली खराबी बात की चीज है। जब आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते, आपके जहन में अच्छाई और बुराई की डेफिनेशन ही कोई गलत बिठा दे, तो आप अच्छे इंसान बन सकते हो। अच्छा, मैं जब सवाल पूछूंगा ना तो आपने हाँ या हूं या ना या हूं पहले जर्मन जबान में कर दें आप, लेकिन बोलना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ऐसे मेरे साथ सलूक करें जैसे मैं कोई टीवी के प्रोग्राम में टीवी में आ रहा हूं मैं, तो आपने कुछ हाँ हूं करना है। आप मुझे एक बात बताएं कि क्या अच्छाई और बुराई को डिफाइन किए बगैर, हर चीज को पहले डिफाइन किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। 2 किलो आपको दूध चाहिए, मुझे नहीं पता यहां दूध किलो के हिसाब से बिकता है कि नहीं बिकता, लेकिन एक फिलहाल हम कराची स्टेशन ही चलाते हैं मिसालों के लिए। अब मैं यहाँ स्टे करूंगा तो फिर मुझे यहाँ की मिसालें समझ में आएंगी ना। अभी तो हम देख ही रहे हैं ये है क्या यहाँ पे भी किलो से मिलता है। अच्छा, किलो से मिलता है दूध, लीटर से, किलो से थोड़ी, लीटर से। अच्छा, लीटर से दूध मिलता है, तो पहले लीटर का पैमाना मुतय्यन करना जरूरी है या नहीं है? लीटर का स्केल, कि लीटर की एक्सप्लेन यानी उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो पहले फर्ज किया गया है ना। आप किसी इलाके में गए, आपने कहा 1 लीटर दूध चाहिए, उसको पता ही नहीं लीटर होता क्या है, उसने पूरी बाल्टी भर के दे दिया आपको। तो ये फैसला कैसे किया जाएगा कि ये 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, 4 लीटर है, 10 किलो है, 5 किलो है? पहले किलो पहले मुतय्यन किया जाएगा। भाई आप जब साइंस की किताबों में पढ़ते हैं तो किलो को कैसे डिफाइन किया जाता है? फलां यूनिवर्सिटी के फलां अजायब घर में एक पट्टा रखा हुआ है, वो जितने वजन का है उसको 1 केजी फर्ज किया गया। यही होता है कि नहीं होता? तो देखें, जैसे चीजों को नापा जाता है वेट के जरिए, लीटर के जरिए, मसाहत के जरिए, इसी तरह इंसान का भी वजन होता है अमल के जरिए। आपको पता है ना, कुरान ने बार बार ये बात कही है, फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। जिनका आमाल का, अच्छे आमाल का तराजू वजनी हो गया, वो लोग कामयाब हैं। जिनकी बुराइयों का तराजू वजनी हो गया, वो लोग नाकाम हैं। इतना तो ईमान है ना हम सबका कुरान पर। तो जब हमें तोला जाएगा, वजन किया जाएगा हमारा, ये खूब अच्छी तरह जहन में रखें। दुनिया में जब हम कामयाब होते हैं ना तो नंबरों पे मदार होता है। मुझे नहीं पता यहां पासिंग मार्क्स कितने हैं। पाकिस्तान में 40% हैं, उसमें गरीबियां भी चल रही होती हैं। 10%, 10 नंबर अगर तालिब इल्म खुद से ले ले तो 10 नंबर उस्ताद की अपनी सखावत होती है, फिर 10 नंबर रिश्तेदारी और 10 नंबर ताल्लुकात, और फिर अगर बिलफर्ज कुछ नंबर रह गए तो पैसे वैसे मिला के गरीबी में क्या हो जाता है, पास हो जाता है। कराची में ये सिस्टम है, पंजाब का मुझे नहीं पता। अच्छा, खैर हमारे अभी मेरा गार्ड था, वो मेरे साथ सफर पे था, तो मुझे कहने लगा, उस्ताद जी कल मेरा बीए का पेपर है, मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा तुम तो कराची के हो, बीए का पेपर पंजाब में दे रहे हो? उसने कहा नहीं, कराची में ही कोई मेरा रिलेटिव है, वो पेपर दे रहा है, आपसे मैं सिर्फ दुआ की दरख्वास्त कर रहा हूं। मैंने तो ज़बान हाल उसने कह दिया, मशवरा मैंने आपसे नहीं। वो एक फकीर था, एक फकीर आया किसी खातून के पास और भीख मांगने लगा। तो खातून ने उसको समझाया, इतने हट्टे कट्टे होके भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? उसने कहा मैंने आपसे भीख मांगी है, मशवरा। तो दुनिया में तो ऐसा होता है कि भी पासिंग मार्क्स इतने, आखिरत के जो पासिंग मार्क्स हैं वो मार्क्स नहीं होंगे, वो वेट होगा, वजन होगा कि आपकी नेकियां ज्यादा वजनी हैं या आपकी बुराइयां ज्यादा वजनी हैं। वजन क्यों होगा? वजह उसकी ये है कि बाज दफा एक नेकी होती है, इतने इखलास से होती है, इतने मेहनत से होती है कि वो एक नेकी ही बहुत ज्यादा वजनी हो जाती है। हदीस में आपने सुना होगा,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص شدید پیاسا تھا، کنویں میں اترا، اس نے پانی پیا، باہر نکل کے دیکھا ایک کتا شدید پیاس کی وجہ سے کیچڑ کو چاٹ رہا ہے۔ اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ جس مصیبت میں میں مبتلا تھا وہی مصیبت میں یہ کتا بھی مبتلا ہے۔ کتے سے ایک مضمون مجھے یاد آیا، اگر میں وضاحت کر دوں۔ ابھی میرا ایک بیان وائرل ہوا ہے، شارٹ کلپ، جس پہ جو ہمارے مخالفین لوگ ہیں انہوں نے بڑا وہ ایک کتے پہ ایک اور چیز یاد ہے، چیزیں سے چیزیں یاد آتی ہیں۔ وہ ایک صاحب دوسرے کو نا مسلسل گالیاں دے رہے تھے۔ پاکستانی آپ کو پتہ ہے ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اب ایک آدمی جیسے کسی پاکستانی کو یا انڈین کو گالی دے رہا ہے، بہت زیادہ برا بلا کہہ رہا ہے، اور گالیاں دیتے دیتے آخر آیا کہتا ہے کتا کتا کہہ دیا اس کو۔ یہ بالکل بھی غصہ نہیں ہو رہا۔ دیکھیں جب بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے نا، بحث میں ہمیشہ جیتتا ہوا ہے جو غصہ نہ آنے دے اپنے اوپر۔ اس کو غصہ نہیں آ رہا۔ جیسے اس نے کہا نا کتا، کہتے کتے سے مجھے یاد آیا آپ کے والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ کتے سے مجھے یاد آیا آپ کے والد صاحب کی، دیکھو ساری گالیوں کا جواب دے دیا نا اس نے۔ میرا ایک کلپ وائرل ہوا ہے، اس میں بہت زیادہ ایک یعنی خواتین کے خلاف اس کو چلایا گیا ہے کہ گویا میں بہت زیادہ خواتین کے خلاف ہوں۔ اس میں یہ چلایا گیا ہے کہ پہلے میں ادھورا کلپ بتا دوں آپ کو کہ جو چلایا گیا ہے نا، وہ یہ چلایا گیا ہے کہ کتے مت پالو بیویاں پالو۔ یعنی اس میں یہ بتایا کہ گویا ان کی نظر میں کتے میں اور معاذ اللہ بیویوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ یہاں بھی وائرل ہوا ہے، یہاں بھی لوگوں نے مجھے بتایا، میں اس کی وضاحت کر دوں۔ وہ بیان ایسے نہیں ہے، جس نے بھی یہ شرارت کی ہے شارٹ کلپ والے نے، اس نے ایڈٹ کیا ہے، ایڈیٹنگ ہوئی ہے، اس میں آپ کو صاف پتہ چلے گا۔ وہ بیان اصل میں یہ تھا کہ بھئی دیکھو، اگر آپ فیملی سسٹم کو فوکس نہیں کرتے، اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیتے، بچے آپ کے پیدا ہی نہیں ہو رہے، نسل ختم ہو رہی ہے، گرل فرینڈز میں آپ نے ساری زندگی گزار دی، تو بڑھاپے میں آپ کو کتے پالنے پڑیں گے، جانوروں سے دل بہلانا پڑے گا۔ تو بتاؤ جانور کی ویلیو زیادہ ہے یا انسان کی زیادہ ہے؟ تو انسان پالو۔ تو آدمی کیا انسان پالتا ہے، بچے پالتا ہے اور بیویاں پالتا ہے، اس کے علاوہ کیا پالے گا وہ؟ تو وہ عورت کی ویلیو بڑھانے کے لیے، اولاد کی ویلیو بڑھانے کے لیے، اس میں آگے اولاد کا بھی تذکرہ ہے، لیکن وہ کٹنگ کرنے والے نے کیا کیا ہے، کتے اور عورت کا تذکرہ ایک ساتھ کر کے بڑا برا امیج قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کی وضاحت یہ سن لیں، سمجھ رہے ہیں؟ کسی نے اگر یہ میرا شارٹ کلپ دیکھو تو وہ اس طرح سے ہے، اس کو کٹ کر کے غلط چلایا گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا کیا ہوگا بھائی؟ وزن ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے کنویں میں اتر کے پانی پیا، باہر نکلا، دیکھا کتا جو ہے چاٹ رہا ہے کیچڑ، اس کو ترس آیا کہ جو مصیبت میں مبتلا ہوا تھا یہ جانور بھی اس مصیبت میں ہے۔ وہ گیا، اس زمانے میں چمڑے کے موزے ہوا کرتے تھے، اس موزے میں پانی لا کر اس نے کتے کو پلا دیا۔ فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کی اس نیکی کی قدر کی، فغفر لہ، اور اس کی مغفرت کر دی۔ کیا مطلب؟ قیامت کے دن اس کی برائیاں ایک پلڑے میں ہوں گی، یہ نیکی دوسرے پلڑے میں۔ تو یہ جو کتے کو پانی پلانے والی نیکی ہیں، یہ 100 نیکیاں ہیں، یہ ایک نیکی ہے، ایک نیکی، لیکن اس کے 100 گناہوں پہ یہ بھاری ہوگی۔ اسی طرح بعض دفعہ ایک گناہ ہوتا ہے ایک ہے کوانٹٹی کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے اس کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ گناہ ایک ہے، کسی جان کو قتل کرنا، یہ 10 گناہ ہے یا ایک گناہ ہے؟ ایک ہے نا، وزن ہی بہت ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عورت نے بلی تنگ کیا کرتی تھی اس کو، اس عورت نے کیا کیا، اس بلی کو باندھ دیا۔ بھائی تنگ کر رہی تھی، کچھ بھی کر لیتی اس کو، ہم تو کراچی میں تھیلے میں ڈال کے بند کر کے بچوں سمیت بلی کو بہت دور کہیں ڈال کے آ جاتے ہیں کہ چل بھائی، بچوں کو بھی بلی سے الگ نہیں کرتے، یہ ظلم ہے، دور ڈال کے آ جاتے ہیں۔ یہی کرتے ہیں نا کراچی میں، یہی چل رہا ہے سیٹ اپ کہ بلی بچوں سمیت دور، تو وہ پھر بعض دفعہ آ بھی جاتی ہے، پھر دوبارہ آ جاتی ہے۔ اس عورت نے کیا کیا، انتقام لینے کے لیے اس بلی کو باندھ دیا، اور وہ بیچاری بھوکی پیاسی بہت ٹائم کے بعد تڑپ تڑپ کے وہ بلی مر گئی۔ اللہ کو اتنا غضب آیا، حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم، قیامت کے دن جب ترازو لگے گا نا نیکیاں اور برائیوں کا، تو یہ جو اس کا ظلم ہے نا، ہے یہ ایک گناہ ایک ہے،
لیکن اس کا ویٹ اتنا زیادہ ہوگا کہ اللہ اس گناہ کی وجہ سے اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیں گے. برباد کرنے کا مطلب یہ کہ جنت میں نہیں جائے گی, یہ اس کو اللہ جہنم کی آگ میں پھینکیں گے. تو وزن کیا جائے گا. دیکھیں, ہمیں اللہ نے جو بنایا ہے نا, پیدا کیا ہے, آپ یہاں جرمنی آئے ہیں ایک ہدف لے کے آئے ہیں یا ویسے ہی اٹھ کے آ گئے آپ لوگ؟ بتاؤ. جس سے بھی یہاں پوچھو, ہم جس سے بھی ملے, بھائی جرمنی کیوں آئے؟ کوئی کہتا ہے میں پڑھنے کے لیے آیا. آپ جرمنی کے سلسلے میں آئے. کوئی کہتا ہے بھائی میں یہاں نیشنلٹی لینے کے لیے آیا ہوں. آپ کے سلسلے میں آئے, بھائی میں گھومنے پھرنے کے لیے آیا ہوں. آپ کے سلسلے میں آئے, بھائی میں یہاں اچھی جاب تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں. کوئی نہ کوئی کسی وجہ سے یہاں آیا ہے. ایسا بے وقوف میں نے اب تک نہیں دیکھا. آپ یہاں کیوں آئے؟ ویسے ہی آ گیا. مجھے ابھی تک اس طرح کا کوئی بندہ نہیں ملا. بھائی کیوں آ گیا؟ ویسے ہی آ گیا. ابے بھائی تو تفریح کے لیے آیا ہوگا, گھومنے پھرنے کے لیے آیا ہوگا, یا پاسپورٹ کی ویلیو بڑھانے کے لیے آیا ہوگا. نہیں, وہ ویسے ہی آ گیا. بتاؤ اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی ہوگا؟ بتائیں نا بھائی. ہمارے ہاں جو نوجوان طبقہ ہے نا, جرمنی میں ینگ جنریشن بہت ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو دنیا میں آئے نا ویسے ہی آ گئے ہم لوگ. لہذا ہم نائٹ کلبوں میں جائیں گے, ہم گرل فرینڈ پر رکھیں گے, ہم پیئیں گے اور پلائیں گے اور یہ اور وہ عیاشی کریں گے, اور پھر ایک دن پیسہ کما کے مر جائیں گے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں. اگر آپ کا یہ کانسیپٹ ہے نا کہ ہم دنیا میں ویسے ہی آ گئے, بس اتفاق سے پیدا ہو گئے اور کھائیں گے پیئیں گے, اور اتفاق سے ایک آدھ بچہ ہو گیا, ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو بھی کوئی بڑا مسئلہ. لبرل لوگوں کا تو یہ حساب کتاب ہے نا, ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں ہو جائے تو نو ٹینشن, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. گرل فرینڈ ہے, بیوی ہے, ان کی نظر میں ان چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو میرے بھائی, آپ جرمنی آئے ایسے ہی نہیں آ گئے, کوئی نہ کوئی ہدف ہے. تو جس خدا نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا, اس نے کوئی ہدف نہیں دیا ہوگا ہمیں. اللہ سے کوئی پوچھے, اللہ تو نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ کہے میں نے ویسے ہی پیدا کر دیا. اگر اللہ نے ہم سب کو ویسے ہی پیدا کر دیا ہے, بس ایویں, پنجابی میں کہتے ہیں نا ایویں, تو ایویں ہی اگر پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے, پھر ہماری مرضی, ہم جو چاہے کریں. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر تو ہمیں ٹوپی پہننے کی بھی ضرورت, جمعے کے دن جو کبھی نہا دھو کے ہم ٹوپی پہن لیتے ہیں وہ بھی تکلف ہے, اس کی بھی بالکل ضرورت نہیں ہے. جتنی دیر آپ ٹوپی پہنیں گے سر پہ ہوا نہیں لگے گی, خطرناک مسائل ہو سکتے ہیں اس سے آپ کے. سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ بھی ضرورت نہیں ہے. جمعے کی نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے, کلمے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنی لائف جیسے چاہے گزاریں. جیسے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا, چھوڑ لٹریچر, اپنی ہسٹری کو بھول جا, شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر, اسکول جا, 4 دن کی زندگی ہے, کوفت سے کیا فائدہ, کھا ڈبل روٹی, کلر کی کر, خوشی سے بھول جا. تو ہماری جو ینگ جنریشن یہاں آئی ہوئی ہے, یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے, میں ابھی 24 گھنٹے سے نا ان کی رپورٹ طلب کر رہا ہوں کہ پاکستان سے اور انڈیا سے اور بنگلہ دیش سے جو لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کی رپورٹیں کیا ہیں. تو رپورٹیں کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. وہ یہاں آ کے, یہاں لڑکیاں بھی بہت آئی ہوئی ہیں پڑھنے کے لیے, ان کا خیال یہ ہے کہ اصل چیز دنیا میں سائنسی ترقی ہے, اصل چیز ہے پیسہ, اصل چیز ہے اچھی جاب, اصل چیز ہے اچھا بزنس. او بھائی, یہ بہت اچھی چیزیں ہیں, اس کا ہم انکار نہیں کر رہے, لیکن یہ انسان کا ہدف اور انسان کا مقصد نہیں ہے. اس کے لیے بھیجا نہیں گیا ہمیں. پہلا تو یہ کانسیپٹ کلیئر کریں, ہم اتفاق سے نہیں آئے, ہمیں بھیجا گیا ہے. میں اکثر ایک مثال دے کے, بس تھوڑی زیادہ لمبی مثال نہیں دوں گا میں. دیکھو, چیزیں اتفاق سے جڑتی ہیں یا ٹوٹتی ہیں؟ بتاؤ نا. کبھی آپ نے دیکھا یہ مسجد جڑ گئی اتفاق سے؟ دیکھو, مائک خراب ہوا نا اتفاق سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی جو پرانا مائک تھا نا, وہ مؤذن صاحب کا ہاتھ لگا اور اینٹینا ٹوٹ گیا اس کا. تو اتفاق سے چیزیں ٹوٹ تو سکتی ہیں میرے بھائی. اگر میں کہوں کہ یہ والا مائک کہاں سے ہے, کہہ رہے ہیں یہ اتفاق سے جڑ گیا تھا. یہ مان لو گے آپ؟ یہ آٹومیٹیکلی کروڑوں خربوں سال میں خود بخود ہو کے یہ وجود میں آ گیا مائک. بھائی یہ نہیں ہو سکتا. کوئی بناتا ہے, کوئی. آئنسٹائن تھا نا, بڑا مشہور سائنٹسٹ, آپ نے سنا ہوگا اس نے کیا پیش گوئی کی, اس نے کیا تھیوری پیش کی تھی, ایک نظریہ, کیا جو ریسرچ سے ثابت ہے. ریسرچ کی کیا ضرورت ہے, ویسے ہی ثابت ہے. جس چیز کو دھکا لگاؤ چلے گی, روکو تو کیا ہوگی. ایسا ہی ہے نا اس کا, یہی لا ہے نا.
نیوٹن کا سوری نیوٹن کا لا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو دھکا لگاتے ہیں چلتی ہے, یعنی جب تک اس کو کوئی چینجر نہیں ہوگا نا وہ چینجنگ اس میں ہو نہیں سکتی. ایک چیز اگر ساکن ہے تو ہمیشہ وہ رکی ہی رہے گی جب تک اس کو حرکت دینے والی کوئی پاور نہ ہو, اور جو چیز چل رہی ہے قیامت تک چلتی ہی رہے گی جب تک روکنے والی کوئی چیز موجود نہ ہو. کیا مطلب؟ اس نیوٹن کی اس لا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے, تو کریٹر کے بغیر کریٹ کیسے ہو گئی ہے؟ چینجنگ مشکل کام ہے, یہ کریٹ کرنا مشکل کام ہے. تو یار جب چینجنگ کے لیے یہ چینجر مانگتی ہے تو کریٹنگ کے لیے کریٹر کیوں نہیں مانگے گی؟ یہ میری کھوپڑی میں نہیں آتی یہ بات. اگر آپ کی کھوپڑی میں آتی ہے تو مجھے کہیں چھاؤں میں لے جا کے. اچھا, یہاں ایک بڑا مسئلہ لوگوں کے ساتھ یہ ہے, جب سے میں یورپ میں آیا ہوں ہر آدمی کہتا ہے مجھے تنہائی میں کچھ ٹائم چاہیے, اور یہاں تنہائی میں نے دیکھی ہے واش روم کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے. کیونکہ کراؤڈ میں ہوتا ہوں میں, جہاں بھی ہوتا ہوں کمرے چھوٹے چھوٹے ہیں, یا تو ہوتا نا جیسے وہاں بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں پاکستان انڈیا میں, چلو یار اس کونے میں جا کے. اٹلی میں بھی میں تھا, ہر آدمی کہہ رہا مجھ سے آپ کہیں اکیلے میں ٹائم دیں, اکیلے میں. میں نے کہا یار اس کمرے میں آپ کو کوئی جگہ نظر آ رہی ہے اکیلے میں؟ کہہ رہے نہیں اکیلے میں. میں نے کہا پھر واش روم چلتے ہیں. تو اس لیے کائنڈلی آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے, اچھے لگیں گے 2 بندے واش روم سے نکلتے ہیں, تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ ملیں ہول سیل کے حساب سے ملیں, اکیلے میں ہم سے ٹائم دینے کی کوشش نہ کریں آپ. صحیح ہے. تو میں یس کر رہا تھا کہ دیکھیں ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں کسی نے, ہمارا اسلام یہ کہتا ہے, گورا کیا کہتا ہے وہ گورا جو ہے. معین اختر سے پوچھا تھا نا انور مقصود نے کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں, معین اختر نے کہا ماموں کی باتیں کس سے پوچھیں؟ ماموں سے. تو یہاں کے یونیورسٹی کے پروفیسر کیا کہتے ہیں وہ پروفیسر سے پوچھیں آپ جا کے. ہم تو مسلم ہیں نا, ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں, تو اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ خود سے بنی ہے, بنایا کسی نے؟ تو بنایا ہے نا بھائی کسی نے, یہ ایسے تھوڑی خود بخود بن گئی. تو جب میرے بھائی ہمیں کسی نے بنایا ہے تو بنانے والا بتاتا ہے میں نے تمہیں کیوں بنایا. یا اللہ اگر تو نے ہمیں ایویں ہی بنا دیا تو پھر ہم جو چاہے کریں, لیکن اگر اللہ نے ایویں ہی نہیں بنایا, پوری کائنات کو جو اللہ نے بنایا ایک جملے میں اللہ نے اس کو سورہ زمر میں بیان کر دیا, وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اللہ میرے علاوہ جو جتنی اس کائنات کی چیزیں بنی ہیں وہ کیوں بنی ہیں, ان کے بارے میں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایویں ہی بنا دیا میں نے, یہ نہیں کہا. اگر اللہ کہہ رہا ہے ویسے ہی بنا دیا تو بات لاجک والی بات نہیں ہوتی. اللہ نے کہا انسان اور جنات کے علاوہ جو کچھ اس کائنات میں میں نے بنایا وہ انسان کے لیے بنایا. وہ کس کے لیے بنایا؟ میرے اور آپ کے لیے بنایا. تو پوری کائنات کو مسخر کرنا یہ انسان کے کاموں میں سے ایک کام ہے. یہ سب کس کے لیے بنی ہے؟ یہ ساری چیزیں یہ میرے اور آپ کے لیے بنی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب سوال رہ جائے گا مجھے اور آپ کو کس کے لیے بنایا؟ اللہ نے قرآن میں اس کا متعدد جگہ پر کئی جگہوں پر جواب دیا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا. تو ہماری پیدائش کا مقصد آ گیا نا سمجھ میں کہ میں اور آپ کیوں بنے. اگر آپ اسلام کے اس کانسیپٹ سے متفق نہیں, ایگری نہیں کرتے, پھر جو چاہے کریں. لیکن پھر سوال ایک زندگی بھر آپ کو ستائے گا کہ یار کیا ہم اس کام کے لیے دنیا میں آئے ہیں؟ ہم نائٹ کلبوں میں جانے کے لیے آئے ہیں, ہم شراب پینے کے لیے آئے ہیں, ہم ڈرگز لینے کے لیے آئے ہیں, ہم نشہ کرنے کے لیے آئے ہیں. کتنے لوگ چرس پی رہے ہیں یہاں پہ. یعنی پڑھائی اور چرس ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں. کل چرسی ڈاکٹر بنیں گے یار, خود اندازہ لگاؤ کیا حساب ہوگا. جی کچھ لوگوں نے فائر بریگیڈ کے سامنے گاڑی پارک کی ہے. بھائی کچھ لوگوں نے فائر بریگیڈ کے سامنے گاڑی پارک کی ہے, فوراً ہٹائیں وہاں سے. نہیں تو سب کو لگ جائیں گے, سب کو چٹیں لگ جائیں گے, سب کو جرمانہ لگے گا. فوراً سے پہلے گاڑی اٹھا کے لے جائیں گے. فوراً سے پہلے بہت غیر قانونی کام ہوئے. پاکستان والی عادتیں چھوٹتی نہیں ہیں. وہ جو ہے نا, آپ کو پتا ہے ایک مزاحیہ پروگرام آیا کرتا تھا 50-50, اس میں دکھایا گیا
کہ کسی غریب علاقے سے کال آئی کہ ہمارے ہاں آگ لگ گئی ہے. فوراً فائر بریگیڈ کا عملہ پہنچا تو غریب لوگ سارے چڈی بنیان میں نا بالٹیاں لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ یار پانی بھر دو, خدا کا واسطہ بہت دنوں سے ہمارے علاقے میں پانی نہیں آیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. اللہ نے کیا کہا, میں نے کیوں پیدا کیا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے انسان اور جنات کو بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے. تو میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد اللہ نے بتا دیا نا, کیا ہے, عبادت. اب فوراً عبادت سے جو ذہن جاتا ہے کہ یار اچھا ہم 24 گھنٹے نمازیں پڑھیں بیٹھ کے, ہم ہر سال حج کرتے رہیں, ہم ہر سال عمرہ کرتے رہیں, نا 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 نا, یہ نہیں ہے. اللہ کی بات کا مطلب ہم اللہ ہی سے پوچھیں گے نا. جیسے میرا جو کتے والا کلپ تھا تو وضاحتی بیان بھی میرے ذمہ ہے نا کہ میں جاری کروں, یا کتے جاری کریں گے بیٹھ کے کہ نہیں مفتی صاحب کی بات کا مطلب. گرمی بہت ہو رہی ہے, اگر کوئی تھوڑا سا ہیٹر ویٹر کم کر دیں. میں عوام کے لیے کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, اس کو میرا خیال ہے بند ہی کر دیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, تو اللہ کی بات کا مطلب ہم کس سے پوچھیں گے, اللہ سے پوچھیں گے. اللہ نے دوسری جگہ اس کو ڈیفائن کیا, ایکسپلین کیا ہے کہ میں نے جو انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا تو میری نظر میں عبادت کا مفہوم کیا ہے. وہ اللہ نے یہ مفہوم بیان کیا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ اللہ تمہیں آزمائے, تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. کیا مطلب, اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اچھا عمل کرنا, اور اللہ کی عبادت سے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ برا عمل کرنا, اچھے عمل کو چھوڑ دینا. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم دنیا میں پیدا ہوئے اچھا کرنے کے لیے. یہی مطلب ہوا کہ نہیں ہوا؟ سیدھا سیدھا قرآن کا مطلب کیا ہوا, انسان کو پیدا کیا اللہ نے اچھا عمل کرنے کے لیے, اچھا بننے کے. ظاہر اچھا عمل کرے گا تو اچھا کہلائے گا, برا عمل کرے گا تو کیا کہلائے گا, برا کہلائے گا. تو یہ جتنے بھی یہاں جرمنی میں جو آئے ہوئے ہیں نا لوگ, ان کو اپنے کھوپڑی میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ ہم جرمنی جس مقصد کے لیے آئے اس مقصد کو بھی فوکس کریں. دنیا میں جو جس مقصد کے لیے آئے وہ اس سے بڑا مقصد ہے. دیکھو جرمنی سے آپ نے ہو سکتا ہے یہیں جب تک آپ زندہ ہیں یہیں رہیں, لیکن دنیا میں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے موو کر جائیں آپ, لیکن دنیا سے آپ کو لازمی موو کر کے قبر کی طرف جانا ہے. یہ ناممکن ہے, آپ کامیاب ہو جائیں ناکام ہو جائیں, یہاں سے آپ نے جانا ہے. اللہ نے چھوڑنا نہیں یہاں کسی کو. تو ہماری نظر میں زیادہ امپورٹنٹ کس چیز کی, اہمیت کس چیز کی ہونی چاہیے, جو زیادہ امپورٹنس ہے وہ اس کی ہونی چاہیے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے. تو جرمنی آپ نے اس آخرت والے ہدف کو سامنے رکھ کے ٹائم گزارنا ہے. آپ نے اس ہدف میں آپ کے تبدیلی نہ آئے. اور کمال کی بات یہ کہ اسلام نے ہم پر بہت بڑا احسان یہ کیا ہے کہ اسلام نے ہمیں اچھا بننے کے لیے دنیا چھڑانے کا حکم نہیں دیا, بلکہ چھڑانے پر پابندی لگا دی ہے. یہ تو اور مزے کی بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. دیکھو ایک ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے, دو قسم کے ڈاکٹر مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, یہاں مجھے نہیں پتا. ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کی صحت اسی وقت اچھی ہوگی جب آپ کھانا پینا چھوڑ دیں. دوسرا ڈاکٹر کہتا ہے دبا کے چھوڑیں, آپ کمزور ہیں, آپ کو گوشت کی بھی ضرورت ہے, انڈے پراٹھوں کی بھی ضرورت ہے, آپ کو بریانی کی بھی ضرورت ہے, آپ کو برگر کی بھی ضرورت ہے, چپلی کباب بھی آپ کو چاہیے, کوفتے بھی آپ کو چاہیے. تو بتاؤ کون سے ڈاکٹر کی بات اچھی لگے گی؟ ہے بھائی, کوئی بدعتی مولانا صاحب تھے نا, ان کو ہر وقت کھانے پینے کا شوق تھا. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ, یہ ہم سب مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ کھانے پینے والی آیتیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں, روزے والے حکام ہمیں اچھے بالکل بھی. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت روزے رکھنا ہے, کھانا جس طرح سے ہم پھوڑتے ہیں یہ پیغمبر کی سنت نہیں ہے. کھائیں آپ, اجازت ہے, یہ نہیں کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں. اس کو سنت کا لیول نہ لگایا کریں. ایک تو کھانا, پھر اس کے بعد میٹھا, پھر اس کو کہتے ہیں میٹھا کھانا سنت ہے, بالکل بھی غلط بات ہے. کھانے کے بعد میٹھا کھانا, کھانا ہی سنت نہیں ہے, تو کھانے کے بعد میٹھا کھانا کہاں سے سنت ہو گیا؟ ہمارے نبی تو فاقوں سے رہتے تھے بھائی. تو آج ہمارا اسلام بھی کھانے پینے کا ہو کے رہ گیا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو ایک ڈاکٹر وہ ہے جو آپ کو کہتا ہے کھاؤ, ایک ڈاکٹر وہ ہے جو کہتا ہے بالکل بھی نہ کھاؤ. تو اچھا کون سا لگے گا؟
کھانے والا ظاہر ہے اچھا لگے گا. اگر اسلام آپ کو یہ کہتا کہ یہ دنیا چھوڑ دو, تم میری عبادت کے لیے پیدا ہوئے, لہذا تمہیں جرمنی آ کے پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے, تمہیں جرمنی میں اچھی جاب کی بھی اجازت نہیں ہے, تم جاؤ کراچی میں جو لیاری ندی ہے نا اس کے قریب قبرستان ہے ایک بڑا خطرناک قسم کا, میوا شاہ کا قبرستان, وہاں ایک جھونپڑا ڈال کے اللہ اللہ کیا کرو بیٹھ کے. اگر یہ اسلام کا آرڈر ہوتا تو ہم کہتے یار اسلام پہ چلنا بہت مشکل ہے, اس زمانے میں نہیں چل سکتے بھائی, نسلیں ختم ہو جائیں گی اس طریقے سے. تو اسلام نے خاندانی کام کیا کیا, یہ کیوں کیا پہلے میں یہ بتا دوں. اسلام کا یہ دعویٰ ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ کہتے ہیں یہ اسلام انسانوں کی وہ نیچر ہے جس نیچر پہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا. بتاؤ نیچر پہ چلنے میں مزہ ہے یا نیچر سے بغاوت میں مزہ ہے؟ چلنے میں, بغاوت میں تو پاگل ہو جاتا ہے آدمی. دیکھو ریلیکس ہونے کے لیے نا, آپ ٹینشن سے تھک گئے ہو, پریشان ہو گئے ہو جاگ جاگ کے, تو نیچرل طریقہ دماغ کی تھکاوٹ کو دور کرنے کا کیا ہے کہ سو جائے آدمی. یہ نیچرل ہے نا, اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں؟ کبھی دیکھا آپ نے یہ آدمی چونکہ ڈیلی پابندی سے سوتا ہے لہذا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا ہے, کبھی دیکھا آپ نے؟ لیکن جو نیچرل طریقہ نہیں ہے وہ کیا ہے, نشہ کرنا شروع کر دو. جب آپ کو دماغی تھکاوٹ ہو رہی ہے, پریشانی ہو رہی ہے, تو آپ جاگنے کے لیے چرس پینا شروع کر دو. بتاؤ مجھے نشے والے لوگ سکون میں ہوتے ہیں یا جو نشے سے بچتے ہیں وہ سکون میں ہوتے ہیں؟ جو بچتے ہیں وہ سکون میں ہوتے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں یونیورسٹی کے لڑکے کہ یار نشے کے بغیر ہم نہیں سکون, ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں, ہمیں جب تک پیے نہیں. آپ کو کیا پتا مفتی صاحب ہم نے کیا کیا ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی اب وہ ٹینشنیں ہوتی ہیں تو پیے بغیر نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں جو ٹینشنیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں نا آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اللہ کا شکر ہے اللہ نظر بس سے بچائے. میں آپ کو خوش لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا؟ نہ میں سامنے پیتا ہوں نہ میں چھپ کے پیتا ہوں. وہ ایک آدمی کی بیوی دعا مانگ رہی تھی, خواتین سے پیش کی معذرت, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بڑے تہجد میں نے اخلاص سے, آدھی دعا مانگ کے ایک دم ہاتھ نیچے گرا دی. شوہر نے کہا بیگم کیا دعا مانگ رہی تھی, سچ سچ بتاؤ. اس نے کہا میں دعا مانگ رہی تھی اللہ آپ کی ساری ٹینشنیں ختم کر دے, پھر مجھے خیال ہے کہ میں ہی نہ مر جاؤں. خواتین سے پیش کی معذرت, میں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہے. تو آپ بتاؤ دنیا میں بھائی کون ہے جو ٹینشن فری ہے یار؟ سب سے زیادہ جو ٹینشن اٹھائی ہے یعقوب علیہ السلام نے اٹھائی ہے, جن کے خوبصورت بچے کو, بہت محبوب بچہ تھا, بچپن میں چھین لیا گیا, کنویں میں ڈال دیا گیا, تلاش کرتے رہے ساری زندگی, بچے کے غم میں روتے رہے, اور بڑھاپے میں اللہ نے دوسرا بچہ بھی چھین لیا. ٹینشن کا علاج شراب میں اللہ نے نہیں رکھا, نشے میں اللہ نے ٹینشن کا علاج نہیں رکھا. یہ نیچرل نہیں ہے, یہ وہ چیز ہے جو ٹینشن پیدا کرتی ہے. اب شراب پینے والا شراب پی کے سمجھتا ہے یار بڑا ریلیکس, بھائی یہ تھوڑی دیر کی ہے, تھوڑی دیر کا مسئلہ ہے, اس کے بعد آپ کو اس کی عادت پڑے گی اور زیادہ ڈپریشن میں جاؤ گے. تو اسلام ہے جو آپ کو صحیح گائیڈ کرتا ہے. وہ کیا کہتا ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اسلام اور نیچر ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو نشے کی طرف کبھی بھی مت جاؤ. زنا نیچر نہیں ہے, نکاح انسان کی نیچر ہے. دیکھو ایک بات میں اکثر بیانات میں, آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے, تھک تو نہیں گئے, ایک بات میں اکثر بیانات میں سمجھاتا ہوں. دیکھو جانور کو اپنی نیچر پہ چلنے کے لیے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے, اس کے پاس سوچنے کے لیے کھوپڑی ہے ہی نہیں. اس کو فطرت نے, خدا نے, اللہ نے اس کی نیچر پہ دھکا دے کے چلا دیا ہے. وہ نیچر سے کبھی نہیں ہٹتا, وہ انسان کے نعروں سے اور تحریکوں سے متاثر نہیں ہوتا. آپ جنگل میں جا کے سیاسی نعرے لگاؤ کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے یا جے یو آئی کو دینا ہے, شیر پہ کوئی اثر نہیں پڑے. وہ کہے گا بھائی میں اپنا فائدہ دیکھوں گا, یہ تمہارے مسئلے ہیں, یہ میرے مسئلے نہیں. وہ کہے گا مجھے کھانا چاہیے, مجھے ایک عدد ہرن چاہیے, مجھے بکری چاہیے, یہ کھانا چاہیے مجھے, اور جو مجھے کتنے پروٹین چاہیے اس کے لیے مجھے ڈاکٹر سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. ہمارے یہاں تو ڈبوں پہ لکھا ہوتا ہے نا اتنی کیلوریز ہیں, یہاں لکھا ہوتا ہے وہاں نہیں لکھا ہوتا. وہاں ہمارے ہاں جو کیلوریز کا حساب کتاب ہے وہ سب کی سیٹنگ آؤٹ ہوئی بھی ہے.
اچھا ایک اور میں بات کر دوں, بہت سے لوگ میرا دمبے میں چربی والا بیان لوگوں نے سنا ہوا ہے, آواز نہیں جا رہی اوپر. بہت سارے ساتھی باہر کھڑے ہیں, ان سے درخواست ہے کہ اوپر چلے جائیں, اوپر چلے جائیں, برائے مہربانی باہر کھڑے نہ ہو, اوپر کی طرف چلے جائیں, اوپر کی طرف چلے جائیں, باہر کافی سارے ساتھی ہیں. دیکھیں باہر کھڑے نہ ہوں, آپ لوگ مجھ پہ پابندیاں نہ لگوائیں کائنڈلی. یہ غیر قانونی ہے باہر اس طرح اکٹھے ہونا, تو جو جگہ بنائی گئی ہے نا وہیں چلے جائیں, ٹھیک ہے نا, کوئی ایسا غیر قانونی کام نہ کرے. بس وہ مل لیں گے انشاءاللہ. اچھا میں کیا بات کر رہا تھا, یہ جو دمبے کی چربی کا میرا بیان ہے نا, چربی کھانی چاہیے, یہ بیان بالکل صحیح ہے, لیکن ہمیشہ لوگ آدھی بات لیتے ہیں آدھی چھوڑ دیتے ہیں. جب کام دمبے کی چربی کھانے والا کرو اور دمبے کھانے والا خوراک جب دمبے کی ہوگی نا, تو کام بھی کیسے ہوں گے, گوشت خوروں جیسے ہوں گے. اب کتنے لوگ ہیں جو چربیاں پھوڑنا شروع کر دی میرے بیان سن کے, اور نہ ایکسرسائز ہے, نہ واکنگ ہے, نہ جاگنگ ہے, وہ پھر بیمار ہوں گے, تو آپ تو مر جاؤ گے پھر اس طریقے سے. ایک صاحب کو اٹیک ہوا کچھ دن پہلے, وہ چربی پھوڑ کے نا, پھر میرا بیان بول گیا کہ یار میں اس بندے کو ملے تو میں پکڑوں. تو بھائی ہم نے پوری بات یہ تھوڑی ہے, تو کام بھی پھر گوشت خوروں جیسے ہو نا. یہ تھوڑی کہ آپ کھا رہے ہو, چربی کھا رہے ہو اور دیسی گھی پی رہے ہو, آپ پلیٹیں بھر کے, اور آپ وہ آرگینک چیزیں کھا رہے ہو. تو کام بھی دیسی آرگینک دیسی چیزیں جب کھاؤ گے تو کام بھی کیسے ہونے چاہیے, دیسی لوگوں جیسے ہونے چاہیے. اگر آپ نے دفتر میں بیٹھے رہنا ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کھاؤ, پھر تو جو کھاؤ گے وہ بھی مسئلہ کرے گا. تو خیر میں کیا عرض کر رہا تھا یار, یہ کہاں سے کہاں بات جا رہی ہے, جو ٹاپک لے کے چل رہا تھا میں. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو جانور جو ہے نا, جانور اس کو اس کی نیچر پہ چلانے کے لیے کسی یونیورسٹی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو پیغمبروں سے ہدایت لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ شیر کا بچہ پیدا ہو, آپ اس کے سامنے گھاس اور کھیرا اور ککڑی اور پان اور گٹکے رکھ دیں, کبھی بھی اس کی طرف منہ نہیں مارے گا. وہ گوشت ہی کھائے گا, وہ دودھ ہی پیے گا. بکری کے بچے کے سامنے آپ گوشت کے بہترین کوفتے بنا کے رکھ دیں, انگارے رکھ دیں, آپ کے انگارے, کبھی بھی اس میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کرے گا. انسان اتنا ذہین ہے, لیکن آپ انسان کے بچے کے سامنے آگ کا انگارہ رکھیں, سب سے پہلے اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالے گا اس انگارے کو. اتنا ذہین ہو کے بھی غلط چل رہا ہے. یہ اس میں اشارہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کو اس کی نیچر پہ چلانے کے لیے گائیڈنس کی ضرورت ہے. جانور کو اس کی نیچر پہ چلانے کے لیے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہ گائیڈنس, دو طرح کی گائیڈنس چاہیے آپ کو, انسان کو دو طرح کی گائیڈنس. ایک کو ہم جسمانی گائیڈنس کہتے ہیں, ایک کو ہم روحانی گائیڈنس کہتے ہیں. جسمانی گائیڈنس ہمیں ملتی ہے ڈاکٹروں سے, کتنا کھانا ہے, کیا کھانا ہے. ڈاکٹر بتائے گا ماں کو کہ تمہارا بچہ پیدا ہو تو اس کے سامنے سے یہ چیزیں ہٹا دینا, ورنہ وہ بچہ کھا جائے گا, سب کچھ کھا جائے گا. یہ ہے جسمانی گائیڈنس. اور روحانی گائیڈنس کیا ہے, جو علماء بتاتے ہیں کہ آپ کو بہنوں کی وراثت کھانے کی اجازت بولو نہیں. ڈاکٹر بتائے گا کہ اس بچے کو گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے, علماء بتائیں گے بہن کی وراثت کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو دونوں قسم کی گائیڈنس ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. تو مادی گائیڈنس ڈاکٹر کرتے ہیں, اور پھر انجینئر کرتے ہیں, اور پھر جو بھی سائنسدان ہیں وہ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں, تبھی انسان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. لیکن انسان کو جو اس کی پیدائش کا مقصد تھا وہ مادی گائیڈنس نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انسان کی پیدائش کا جو مقصد ہے وہ اچھا انسان بننا ہے. تو اچھائی کا مادی زندگی سے تعلق ہے یا روحانی زندگی سے تعلق ہے؟ روحانی زندگی سے تعلق ہے نا. دیکھو جانور کی روحانی کوئی زندگی نہیں ہوتی, جانور کی صرف مادی زندگی ہی ہوتی ہے. لہذا جانور میں دو طرح کے جانور نہیں ہوتے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے, یہ نہیں ہوتا جانوروں میں. یہ تقسیم انسان کی ہے, یہ جانوروں کی نہیں ہے. جانور کو صرف مادی گائیڈنس کی ضرورت ہے. ہم جب کہتے ہیں نا یہ کتا اچھا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, کوئی نسلی ہے. یہ نہیں کہ یہ سچ بولتا ہے ہمیشہ, یہ وعدہ خلافی نہیں کرتا, یہ اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہے, یہ نہیں ہوتا. جس جانور کو اللہ نے جو کوالٹی دینی تھی نا وہ بھی انسٹال کر دی ہے اس کے اندر. کتا وفادار ہے, اس نے یہ وفاداری کہیں سیکھی نہیں, وہ بائی بورن جو ہے نا وفادار ہے. یہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ یہ بلٹن ہے اس کے اندر. یہ جو سافٹ ویئر ہے نا یہ کمپنی کی طرف سے پہلے سے اللہ نے ڈال کے پیدا کیا اس کو. کتے نے وفا ہی کرنی ہے, چاہے آپ اس کو تبلیغ میں سروزہ لگوائیں یا نہ لگوائیں, وہ بزرگوں کے بیان سنے یا نہ سنے, اس کو یونیورسٹیوں میں ٹریننگ دی جائے یا نہ دی جائے. اور لومڑی اور جو
तोता है और इस तरह के कौवा, ये बेवफा हैं, ये बेवफा ही रहेंगे, इनको आप मेहनत करके वफादार नहीं बना सकते। कौवा अगर चालाक है, डेढ़ होशियार है, तो वो चालाक का चालाक ही रहेगा। उसमें अगर कौम परस्ती है कि जब उनकी कौम पे कोई बात आती है सारे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं, आपने देखा है ना, तो ये जो उनके अंदर इत्तेहाद है, क्या ये यूनाइटेड नेशन ने सिखाया उनको मुत्तहिद होना है? भाई बताओ ना, ये उनके अंदर है, बस है। अपनी एक कौवे को मार के देखो ना, यहां तो मुझे नहीं पता ये सिस्टम है कि नहीं है। कराची में तो भाई, पाकिस्तान में तो हमने तजुर्बा किया है कि जिससे भी पंगा लेना है लोग, कौवे से कभी भी पंगा, किसी सियासी जमात से भिड़ जाए ना, ये आसान है। वहां एक कौवा आपने छेड़ दिया ना, वहां से गुजरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं वो याद रखते हैं आपका, नादरा का पूरा रिकॉर्ड उनके पास होता है, ये बंदा कब गुजरता है, कहां से गुजरता है। तो जानवरों के लिए ना अल्लाह ने जन्नत बनाई, ना अल्लाह ने जहन्नम, क्योंकि जानवर ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। तो जानवरों की रूहानी जिंदगी नहीं होती। समझते हैं कि नहीं समझते? जितनी सफाई उनको चाहिए वो भी कुदरत ने उनको दे दी है। लेकिन इंसान की जैसे मादी जिंदगी होती है, जिसमें उसको डॉक्टर गाइड करते हैं, उसके वालिदैन गाइड करते हैं, बेटा ये खाना है, ये नहीं खाना, ये नुकसानदेह है, ये सुबह जॉगिंग करनी है तो ये करना है, ये इंसान ऑटोमेटिकली नहीं पता होता, ये सिखाया जाता है उसको। और जब से आदम अलैहिस्सलाम से इंसान दुनिया में आया, वो सीखता चला जा रहा है और पता नहीं कहां जाएगा ये सीखते सीखते। दूसरी जिंदगी है रूहानी, समझते हो? रूहानी जिंदगी जिसके लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया, जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह देखना चाहते हैं तुम में अमल में अच्छा कौन है। देखो, इंसान को जो जानवर पे फजीलत है वो मादी जिंदगी की वजह से नहीं है, वो रूहानी जिंदगी की वजह से है। क्योंकि अगर इंसान को खाने पीने और मादी जिंदगी की वजह से होती तो इस कायनात में सबसे अफजल तरीन मखलूक भैंस होती। क्या ख्याल है? जितना भैंस खाती है इतना हम खा सकते हैं? मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का एक मशहूर मुनाजरा है उनका या उनके किसी उस्ताद का, कि गैर मुस्लिम से उनका मुनाजरा हुआ, ईसाई था या पता नहीं कोई हिंदू था, अल्लाह आलम, मुझे याद नहीं रहा भी पूरा वाकया। मुकाबला ये हुआ कि जी जो ज्यादा खा लेगा ना, पता नहीं कोई एक पूरी देग रखी हुई थी कि जो ये खाएगा तो इसका मतलब उसका दीन सच्चा है। अब जाहिर एक नॉर्मल आदमी तो नहीं खा सकता ना, तो उसने कहा ये मेरा गोया मोजजा हो जाएगा कि मैं पूरी देग खा के और मरा नहीं, तो ये इसकी अलामत है खुदा किसके साथ है? मेरे साथ। तो मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह बेचारे परेशान हो, यार ये देग खा सकते। तो वो सोचते रहे, सोचने के बाद उन्होंने कहा देखो, देगे खाना जो है ना, ये किसी के बरहक होने की अलामत नहीं, ये तो कट्टे और भैंसे खा जाती है। इंसान की जो फजीलत है ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना, दिल चाह रहा है मगर वो काम नहीं कर रहा। जानवर अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल नहीं करते, तो खाने का मुकाबला छोड़ो, भूखा रहने का मुकाबला करते हैं। कहा मैं एक हफ्ता कुछ खाए पिए बगैर जिंदा रह के दिखाऊंगा, तुम भी एक हफ्ता खाए पिए बगैर रह के दिखाओ। ये जो मैंने वाकया सुनाया, इससे आपको बात समझ में आ गई? हमारी जो सारी मेहनत, जो आपकी जर्मनी में आके मेहनत हो रही है ना, ये मादा परस्ती की मेहनत है। ये आप अपनी मादी जिंदगी को अच्छा करना चाहते हैं, मेरी सेहत अच्छी हो जाए, मैं पैसे नोट ज्यादा छापना शुरू कर दूं और मैं जनाब मेरा घर अच्छा हो जाए, तो भाई ये चीज तो जानवर भी चाहता है। जानवर के सामने भी दो किस्म की खुराकें डालेंगे ना, जो ज्यादा मजे की होगी वो उसमें मुंह मारेगा। जितनी अल्लाह ने उसको अकल दी है, ख्वाहिशात की पैरवी जानवर भी उसी हिसाब से करता है। इसमें इंसान में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। तभी जो लोग अच्छा बनने की कोशिश नहीं करते, अल्लाह ने उनके बारे में फरमाया उलाइका कल अनआमी बल हुम अज़ल, ये लोग जानवरों की तरह हैं बल्कि उससे भी ज्यादा बदतर हैं। एक बड़ी मिस्टेक इंसान से ये होती है कि वो गेटअप देख के फैसला करता है कि ये अच्छा है और ये बुरा। आप बताओ, दुनिया में बड़े बड़े डाकू और चोर हैं, गेटअप कितना अच्छा होता है उनका, कितना अच्छा गेटअप। मुझे पता है आप क्यों हंसे, आप सबका दिमाग एक तरफ सबका दिमाग एक ही तरफ जा रहा है। तो दुनिया में बड़े बड़े चोर और डाकू होते हैं, गेटअप कितना अच्छा होता है, नहा धो के शैम्पू लगा के और वो खुशबू छिड़क के निकलते हैं। ये सारे हमारे नौजवानों के दिमागों में ना ये जरासीम है जिनको निकालने की जरूरत है। मैं अक्सर लोगों को मिसाल देता हूं, देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चोर्स।
میری اسی طرح کی گلابی انگلش ہے, آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. چوروں کی, کیونکہ اسکول میں ہم اسی طرح پڑھتے تھے نا, دیر آر ٹو ٹائپس آف فلاں, دیر آر ٹو, تو اسکول کا سسٹم طریقہ تو یہی ہے چیز سمجھانے کا. تو چوروں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. ایک وہ چور ہوتا ہے جو چوری بہت چھوٹی درجے کی کرتا ہے, جرم اس کا بہت ہلکا ہوتا ہے, لیکن معاشرے میں ذلیل وہ بہت زیادہ, لوگ اس کو کہتے ہیں برا آدمی ہے. ایک وہ چور ہوتا ہے جس نے بڑی خاندانی قسم کی چوری کی ہوتی ہے, اور 3 پیس سوٹ ٹائی میں گھومتا ہے, جہاں جاتا ہے لوگ چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہماری سیلفی. کہیں رشتے کا پیغام بھیجے گا, لوگ رشتہ قبول کریں گے. کہیں جو ہے ہر آدمی کی خواہش ہے بھئی ہمارے پاس آئے. پہلا چور وہ ہے جو مسجد سے چپل چراتے ہوئے پکڑا گیا ہو, اس کا گیٹ اپ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. ایسا ہی ہوتا, یہاں تو چپلیں چراتے ہیں, یہاں پہ یہاں تو میرا خیال نہیں ہوتا, لیکن ہمارے یہاں تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے الحمدللہ چپل. وہ ایک آدمی نے کہا نا کہ چپل سامنے رکھ کے نماز پڑھ رہا تھا, کسی نے کہا چپل سامنے رکھ کے نماز نہیں ہوتی, اس نے کہا پیچھے چپل نہیں ہوتی. یا تو نماز بچا لو یا چپل بچا لو, ویسے نماز ہو جاتی ہے چپل سامنے رکھ کے. خیر, تو ایک چور وہ ہوتا ہے جو مسجد سے چپل چوری کرے, پکڑا جاتا ہے, پٹتا ہے لوگوں سے. ہمارے ہاں تو کوئی چپل چراتے ہوئے پکڑا جائے نا, اسے ایسا کوٹتے ہیں لوگ, میں نے چھڑوائے ہیں بہت سارے, میں نے خود چھڑوائے ہیں کہ مارنا دیں لوگ اس کو. یار ٹھیک ہے غلط ہے, لیکن اتنا بھی غلط نہیں ہے اس کو آپ اتنا مار رہے ہو. لوگ پھر وہ اپنی کو پوری کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے بھی ایک دن چور پکڑا تھا اور مارا تھا اس کو, تو ریکارڈ میں آ جاتی ہے نا یہ بات. تو یہ چور وہ ہے جو قوم کی نظر میں برا آدمی ہے, اس کی عزت نہیں ہوگی. لیکن آپ مجھے بتاؤ, ایک شخص کا باپ مر گیا, بہن کی 1 کروڑ وراثت بنتی ہے, بڑا بھائی وہ نہیں دے رہا, یہ بڑا چور ہے یا نہیں ہے؟ ایسے چور ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں. لیکن کبھی آپ نے دیکھا کوئی ان کو کہہ رہا ہو کہ یہ چور ہے, یا کبھی کسی نے پکڑ کے کوٹنے کی کوشش کی ہو؟ یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. ہم نے اچھائی اور برائی کا جو کرائٹیریا بنایا ہوا ہے وہ پبلک پہ چھوڑا ہوا ہے. لوگ جس کو اچھا کہتے ہیں وہ اچھا ہے, لوگ جس کو برا کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ برا ہے. اسلام کہتا ہے یہ کانسیپٹ غلط ہے. اللہ کہتے ہیں میں جس کو اچھا بولوں گا وہ اچھا ہے, میں جس کو برا بولوں گا وہ برا ہے. اس معیار پہ اگر آپ پورے اتریں گے تو پھر آپ کے اعمال کا وزن قیامت کے دن بڑھ جائے گا. ہماری جو ینگ جنریشن یورپ میں آ رہی ہے, اس نے اچھائی اور برائی کا معیار خود سے متعین کر لیا ہے. آپ کو خود سے متعین کرنے کی اجازت نہیں ہے, یہ پہلے سے طے شدہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ پہلے سے طے شدہ. آپ کو اس معیار پہ اگر اچھے بنیں گے تو آپ اچھے اللہ کی ڈکشنری میں کہلائیں گے. ہو سکتا ہے پبلک کی نظر میں برے کہلائیں آپ. اگر آپ اس معیار پہ نہیں اترتے, دیکھو بھائی دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے, بہت دھوکے ہو رہے ہیں, بہت ظلم ہو رہا ہے, لیکن لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. یہاں عدالتیں ٹریس بھی نہیں کر پاتی ہیں, بے گناہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں, جو گنہگار ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں, بے گناہ کو سزا مل جاتی ہے. اصل جو ڈے آف ججمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے. امریکہ کے گورا مسلمان ہوا, میری جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے میں اس سے بہت پوچھتا ہوں کیا تھا. اس نے مجھے کہا کہ یار یہ ڈے آف ججمنٹ کا تصور ہے نا اسلام کا, اس کے بغیر انسان اچھا نہیں بن سکتا. دنیا میں تو ظلم ہے. یار اس چیز نے مجھے اٹریکٹ کیا اسلام کی طرف کہ ہم تو اچھے بن ہی نہیں سکتے اس کے بغیر. تو میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, دیکھو انسان کی روحانی زندگی کے لیے بھی اس کو کیا چاہیے؟ گائیڈنس. خود سے آپ مادی ترقی بھی نہیں کر سکتے ہوتے تو یونیورسٹی میں کیوں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے؟ بھائی وہیں بیٹھ کے کوئی بم بنا لیتے نا, ٹھیک ہے نا, ملک کے دفاع کے لیے وہیں بیٹھ کے کوئی میڈیسن ایجاد کر لیتے. آپ نے یہاں آ کے اس لیے کہ بھائی ہمیں کیا چاہیے؟ گائیڈنس. تو خوب سمجھ لیں, جو ہماری پیدائش کا مقصد ہے اچھا بننا, تو اس کے لیے بھی ہمیں گائیڈنس چاہیے. وہ گائیڈنس انسان نہیں دیں گے, وہ کون دے گا؟ جس نے انسان کو پیدا کیا. یہ اس کے علاوہ آپ کو کہیں اور سے نہیں ملے گی. تو وہ گائیڈنس ہے قرآن کی شکل میں. ہم قرآن کو کیوں مانتے ہیں؟ وجہ اس کی ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی ہدایات کو سمجھنے کے لیے, جاننے کے لیے قرآن کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. کوئی ہے ہی نہیں, تو ہم کہاں سے پتہ چلے گا کہ ہمیں کہ خدا کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے کسی اور کو پنپنے ہی نہیں دیا ہے تاکہ لوگوں کو اس معاملے میں کنفیوژن نہ. 2 کتابیں ہوتی نا, دونوں کا دعویٰ ہوتا ہے یہ اللہ کی ہے, دوسری کہہ رہی ہے یہ اللہ کی. ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں اس میں اصل اللہ کی کون سی ہے. تو اللہ نے قرآن کے علاوہ کسی کو پنپنے دیا ہی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو تعلیمات ہیں ان کے علاوہ کسی پیغمبر کی تعلیمات کو اللہ نے باقی رکھا ہی نہیں ہے, تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اور یہ اللہ نے ہم پر احسان کیا تاکہ لوگ اس معاملے میں کنفیوز نہ ہو, بات ایک ہی ہو, بھئی یہی ہے, اس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں, دیکھو بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں, پھر سوال جواب کا موقع دوں گا آپ کو. اب ایک فیصلہ کرو کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول اچھا کہیں گے, ہماری جو خواتین بیان سن رہی ہیں, جو خاص طور پہ یونیورسٹیوں کی طالبات ہیں, آپ نے آج سے اچھے کا کرائیٹیریا کیا قرار دینا ہے؟ جس کو اللہ اس کے رسول نے, اسلام نے جس کو اچھا کہا تو ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ اچھا. اور وہ کوالٹی جس میں ہوگی اس بندے کو ہم کیا کہیں گے؟ اچھا. سمجھتے ہو؟ اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ جس چیز کو اللہ نے برائی کہا ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ برائی. ہاں, وہ برائی جس میں ہوگی اس کے بارے میں خاموش رہیں تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ اگر میں یہ کہہ دوں نا اس کو برا سمجھیں گے تو ہمارے یہاں اس کا لوگ غلط فائدہ اٹھا کے تو بھی برا ہے, تو بھی برا ہے, تو بھی برا ہے, تو بھی ادار اسلام سے. یہ ٹینشن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, یہ اللہ قیامت کے دن جو اچھا ہوگا برا ہوگا خود ہی کر دے گا. ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے اپنے آپ کو اچھا بنانے کی ضرورت. اب میں قرآن کے موٹے موٹے بیسک احکام آپ کو بیان کرتا ہوں. آپ سب نے یہ نیت کر لینی ہے, ہم نے اس معیار پہ پورا اترنا ہے اور اپنے آپ کو قرآن کی ان آیتوں کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. سمجھتے ہو؟ اور وہ نیچر سے ہٹ کے نہیں ہے, کوئی عجیب و غریب قسم کی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کا یار یہ تو نیچر کو اپیل ہی نہیں کرتی. دیکھو اگر قرآن حکم دیتا کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کیا کرو, بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ قرآن کہتا بڑھاپے میں والدین کو آپ اولڈ ہاؤس میں ڈال کے آ جاؤ, مشکل ہو جاتی نا. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے رشتہ داری توڑو, مشکل کام ہو جاتا ہے. یار میرا بھائی ہے, میری بہن ہے, میری اماں, میرے ابا, میں کیسے رشتوں کو توڑوں؟ قرآن کہتا اسٹیٹ کے جو لاز ہیں اس کے خلاف چلو, تو آسان ہوتا مشکل ہوتا؟ کیا زبردست دین اللہ نے دیا. اللہ نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, جو تمہاری نیچر ہے میں اسی پہ دھکا دینا چاہتا ہوں, تمہیں اسی پہ چلو. اور نیچر کیا ہے؟ نیچر یہ ہے جھوٹ مت بولو. کیا بولو پھر بھائی؟ سچ بولو. ہم کہتے ہیں نہیں, جب تک طبیعت سے 2 نمبر ہی نہیں ہونا, باتوں کو گھمایا نہ جائے, اس وقت تک ہم سوسائٹی میں سروائیو کر نہیں سکتے. جھوٹ بول کر وقتی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جیسے ہیروئن اور چرس پی کے تھوڑی دیر کے لیے انسان ریلیکس ہو جاتا ہے اور وہ بیوقوف سمجھتا ہے کہ میری ٹینشن ختم ہو گئی. اسے پتا نہیں ہے کہ تو نے ٹینشن کی دنیا میں اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے دھکیل دیا ہے. وہ جرمنی ہے نا, تو یہاں کا ایک واقعہ ہے کہ ہمارے میرے شاگرد یہاں پڑھ کر گیا, تو مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے پنجاب کی نا کوئی ویڈیو دکھائی, اس میں شادی میں وہ لوگ ناچ رہے ہیں. کوئی شادی تھی, وہ بنگلہ ڈال رہے ہوتے ہیں نا لوگ, تو ناچ رہے ہیں. تو اس گورے نے کہا کہ یار یہ لوگ پیتے پیے ہوئے بھی ہیں. اس نے کہا نہیں پیے ہوئے نہیں, بغیر پیے ناچ رہے ہیں. اب اتنے تو ہم ماڈرن نہیں ہوئے نا. تو وہ گورے نے کہا یار یہ بغیر پیے اتنے خوش کیسے ہیں؟ یہ بغیر پیے, شراب پیے بغیر اتنے خوش کہ شادی میں ناچ رہے ہیں, تو یہ کیسے ہیں یار؟ اس کو بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ شراب پیے بغیر بھی یہ خوش رہ سکتے ہیں. تو میں نے اس سے کہا جب دوبارہ جرمنی جانا ہو نا تو میں خود آ گیا. تو گورے کو بتائیں کہ بہت سے لوگ ہمارے ایسے بھی ہیں جو بغیر ناچے بھی خوش ہیں. یہ جو پنجاب کا انہوں نے جس کلچر کو دکھایا, ان کو خوش رہنے کے لیے کم از کم ناچنا ضروری تھا. پینے تک کی اسٹیج تک یہ ابھی بولو نہیں پہنچے. اتنا نہیں کہ پینا پلانا شروع کر دیں, ناچنے کی حد تک. لیکن ہماری سوسائٹی میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو ناچے بغیر بھی کیا ہیں, خوش ہیں. وجہ کیا ہے؟ جب آپ نیچر پہ چلو گے, فطرت پہ چلو گے, آپ ٹینشن میں نہیں آؤ گے. تو جھوٹ بولنا یہ نیچر کے خلاف ہے, سچ بولنا یہ نیچر کا تقاضا ہے. سچ بول کے ایک دفعہ ٹینشن ہوتی ہے, ہمیشہ کی ٹینشن ختم ہوتی ہے. جھوٹ بول کر ٹینشنوں کی دنیا میں انسان ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے اسلام کی بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ عقیدہ توحید سے. توحید انسان کی نیچر ہے, شرک انسان کی نیچر نہیں ہے.
بعض دفعہ انسان کسی کی عقیدت میں غلو کر کے وقتی طور پر اسے وہ اختیارات دے دیتا ہے جو خدائی اختیارات ہوتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ میں محبت کر رہا ہوں اور اپنی ایک خواہش پوری کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ایک ایسی دنیا میں قدم رکھتا ہے. قرآن نے اس کی مثال دی, ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. اللہ کہتے ہیں بتاؤ جس کا ایک مالک ہو, ایک آقا ہو, وہ زیادہ خوش ہے یا جس کے ہزاروں آقا ہوں اور وہ آپس میں اختلاف بھی ہو ان کا, کون زیادہ اس میں مطمئن زندگی گزارے گا؟ ہم نے ہمیشہ یا اللہ مدد, بس مدد کس سے مانگنی ہے؟ کسی کے پاس کوئی اختیارات نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو کس کے؟ اللہ. نہ کسی پیغمبر کو اللہ نے اختیارات دیے, نہ کسی فرشتے کو اللہ نے اختیارات دیے, نہ کسی بزرگ کو اللہ نے اختیارات دیے, نہ کسی قبر والے کو اللہ نے اختیارات دیے. ابھی تو جرمنی میں پاکستانی آ رہے ہیں, دیکھنا یہاں روحانی علاج والے بھی آئیں گے. آ گئے ہیں بس. روحانی علاج والوں کے پاس آپ کی ٹینشن کا علاج نہیں ہے, وہ ٹینشن بڑھائیں گے آپ کی. سارے مسئلوں کا حل کس کے پاس ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم ہو گیا, کتنی ٹینشن میں. کبھی دیکھا کسی روحانی والے سے رابطہ کیا ہو, یار کوئی ذائقہ نکالو میرا بچہ ہے کہاں؟ دیکھا کوئی؟ بھائی نہیں کچھ کر سکتے, اللہ سے ساری زندگی دعائیں. مسلمان کے پاس ٹینشن کا سب سے بہترین علاج کیا ہے؟ اپنی فائل جو ہے وہ اللہ کے دفتر میں جمع کرنا. پھر جو بھی ہوگا بہتر ہی ہوگا ہمارے لیے, چاہے ہمیں غلط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے, یہ ایسی ٹینشن کا بہترین علاج ہے. بھائی ہم اللہ کے غلام ہیں, اس کی مرضی ہمارے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے, اور لوٹ کے ہم نے اسی کی طرف جانا ہے. اس نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ جب بھی یہاں تک حدیث میں آتا ہے ایک کانٹا بھی اگر تمہیں چبھتا ہے وہ تکلیف بھی ضائع نہیں ہوگی, اس کے بدلے میں اللہ تمہیں اجر دے گا, اس کا تمہارا گناہ معاف ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان جو بھی ایمان والے لوگ ہیں ان کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے, پھر ان کو صبر کی توفیق دیتا ہے. حتی لقی اللہ طاہرا مطہرا, جب اللہ سے ملے گا نا سارے نیٹ کلین ہو کے اللہ کے پاس جائے گا وہ. تو خیر یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے, میں تو جلدی سے ٹاپک کو سمیٹتا ہوں. تو پہلا اسلام کے جو آرڈر ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے, بولو نا. تو توحید پہ کوئی کمپرومائز بولو نہیں, ہمیں خدا کے مانگتے بس, سب کچھ اسی کے پاس ہے. اس کے بعد جو اسلام کی جو دوسرا جو رکن ہے وہ ہے 5 نمازیں. کتنی نمازیں میرے بھائی؟ آپ لوگوں کے لیے دیکھو, نماز ہر مسلمان کے لیے ضروری, آپ کے لیے ہم سے بھی زیادہ ضروری ہے, کیونکہ آپ ایک غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں. اگر آپ کی مسجد کے ذریعے گیدرنگ نہیں ہوگی, حدیث میں آتا ہے بھیڑیا ہمیشہ اس بکری پہ حملہ کرتا ہے جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو جائے. یہاں خواتین کا بھی مسجد میں انتظام کریں. مجھے نہیں پتا امام صاحب کا کیا مسئلہ ہے, وہ اس سے اتفاق کریں نہ کریں. دیکھو پہلے دور میں ٹھیک ہے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ خواتین کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے. اس زمانے میں اختلاف تھا, کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مسجد میں آئیں, کچھ کی رائے یہ تھی کہ مسجد میں نہ آئیں. وہ اپنی جگہ اختلاف ہے, لیکن امام حنیفہ اس دور میں ہوتے نا تو وہ بھی کہتے کہ اس دور میں عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت, بولو نا کیا ہو گیا, دی جائے. وجہ اس کی ہے کہ اس دور میں کہیں بھی نہیں جا رہی تھی, انہوں نے کہا مسجد میں آنے میں فتنہ ہے. اب تو ساری ہر جگہ جا رہی ہے. وہ کراچی سے اڑ کے جرمنی آ گئی اور مسجد میں آنے میں کیا کہہ رہے ہیں, اس کو کیا ہوگا, فتنہ ہوگا. عجیب سی, میری کھوپڑی میں نہیں آتی ہے, پتہ نہیں آپ لوگ کی کوئی الگ ڈیزائن کی کھوپڑی ہو تو ایک الگ. وہاں پہ ہے دوسرا فلور, پہلا فلور سب مسجدوں میں انتظام ہونا چاہیے, کیونکہ ان کی اگر گیدرنگ نہیں ہوگی نا تو آہستہ آہستہ دین سے رشتہ ختم ہوتا چلا جائے گا. گیدرنگ ضروری ہے, یہ بہت اچھا ہے, تو اچھی بات ہے الحمدللہ. تو نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, وہ تو اسلام کا حکم ہے نا بھائی. نماز کے علاوہ بھی بہت سارے احکام ہیں. تیسرا حکم اسلام نے کیا دیا؟ توحید کے بعد نماز, نماز کے بعد زکات. وہ سچ کی بات کو میں ابھی کنٹینیو لے کے چلوں گا, لیکن میں نے کہا یہ پہلے میں ترتیب سے چلوں تو زیادہ اچھا ہے نا, اس سے آپ کو یاد رہ جائیں گی باتیں. بغیر ترتیب گچ پچ کر کے بتاؤں گا تو یاد نہیں رہیں گی باتیں. تیسری چیز ہے زکات. زکات کا مطلب صرف زکات نہیں ہے. قرآن میں جہاں بھی اللہ نے نماز کا حکم دیا, ساتھ ساتھ اللہ نے بتایا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں.
یہ ٹاپک اللہ کرے 2 منٹ میں سمیٹ کے میں جلدی لے جاؤں, یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. دیکھو اللہ نے مسلمان کو حکم دیا ہے جہاں نماز وہاں اللہ نے کہا کہ خرچ کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. کنجوس آدمی اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. اگر آپ اللہ کی ڈکشنری میں اچھا بننا چاہتے ہو تو اپنی دولت پہ سانپ بن کے مت بیٹھو, خرچ کرنا سیکھو. اور اس میں مسلم غیر زکات تو مسلم پہ ہی لگتی ہے, لیکن زکات کے علاوہ جتنے صدقات و خیرات ہیں اس میں اسلام نے مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں رکھا. ہمارے نبی نے غیر مسلموں کا ایسا اکرام کیا, اگر میں آپ کے سامنے وہ حدیثیں اٹھا کے وقت کم میں پیش کروں آپ حیران ہو جاؤ گے. فکو رقبۃ, غلاموں کو اب غلامی سے چھڑانا, اس میں اسلام نے مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں رکھا. آپ یہاں ٹیکس اگر چوری کرو گے, ایک ہوتا ہے بڑھ چڑھ کے جتنا حق نہیں ہے اتنا دینا, اور ایک ہوتا ہے جو آپ پر لازم ہے وہ بھی نہ دینا. یہ تو الٹا ہو گیا نا بھائی. ایک آدمی اگر حق بیان نہیں کر سکتا, پہلا درجہ کیا حق بیان کرے, دوسرا درجہ کیا حق نہیں بیان کر سکتا تو غلط بیانی بھی نہ کرے, چپ کر کے بیٹھا رہے, یہ بھی قابل معافی ہے نا. اگر آپ میں سخاوت نہیں ہے, آپ بڑھ چڑھ کے خرچ نہیں کر رہے, تو دوسرا درجہ یہ کہ جتنا آپ کے ذمے ہے وہی دے دو. یار کیا خیال ہے, نہیں آ رہی سمجھ, اور آسان سمجھاتا ہوں. آپ کی بہن کی وراثت بنتی ہے 1 کروڑ روپے, ٹھیک ہے نا. شریعت میں تو حکم دیا کہ اس کو اس کی وراثت بھی دو اور اس کے علاوہ بھی اس کا خیال رکھو. ينفقون, خرچ کرتے رہتے ہیں کا مطلب جو ایکسٹرا خرچ ہیں وہ کرتے رہتے ہیں, جو ان پر لازم نہیں ہے وہ بھی کرتے رہتے ہیں اور دیتے رہتے ہیں. لیکن آپ میں اتنی سخاوت نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے, بھائی جو بنتا ہے وہ تو دے دینا. ارے آپ کسی کے گھر قرضہ لینے کے لیے گئے, اس نے آپ کو گھر میں بٹھایا, آپ کہیں بھائی تیرے اوپر چائے بنتی تو نہیں ہے لیکن پلا دے گا تو خوشی ہوگی. اس کی سخاوت کا تقاضا یار اتنا تو خیال کرو, بندے آیا تمہارے گھر میں پانی کا چائے کا پوچھ لو, یہ ہے نا. وہ پھر بھی نہیں پوچھتا تو آپ کہے گا چل تو چائے نہیں پلا رہا, میرے پیسے تو دے دے یار جو تو لے کے بیٹھا ہوا ہے. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, مسلمان کا امیج دنیا میں بہت خراب ہو رہا ہے. مسلمان سخی, ملیشیا میں جو اسلام پھیلا ہے صحابہ کی سخاوتوں سے پھیلا ہے, وہ ایسے خرچ کیا انہوں نے آ کے. اب کیا ہو رہا ہے, اسلام رک رہا ہے مسلمان کے کنجوسی کی وجہ سے کہ جو اس پہ بنتا ہے وہ بھی نہیں دے رہا. مجھے بتاؤ ایک بات, جب آپ کسی ریاست میں رہتے ہیں تو ریاست سے آپ فائدے اٹھاتے ہیں نا, تو جب ریاست اس کے بدلے میں آپ سے ٹیکس لے رہی ہے, اس ٹیکس کو کھا جانا پی جانا یہ دنیا کے کسی مذہب میں حلال ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں تو لوگ کہتے ہیں یار ہم سے گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے, دیتی نہیں ہے. وہ ایک الگ بحث ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, میں اس میں نہیں پڑھتا, میں نے واپس بھی جانا ہے عزت کے ساتھ. لیکن یہاں تو یہ مسئلہ, یہاں تو ہر آدمی کی زبان پہ یار ٹیکس لیتی ہے, ٹھیک ہے بہت ٹیکس لیتی ہے, لیکن مفتی صاحب خرچ بھی, یہ سب کہتے ہیں یار خرچ بھی کرتی ہے, خرچ بھی کرتی ہے. تو آپ فائدے اٹھا رہے ہیں پورے, اور جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مار رہے ہیں. تو آپ اچھے انسان ہیں اللہ کی ڈکشنری میں یا برے انسان ہوں گے؟ آپ برے ہوں گے. آج سے اس جرم سے توبہ کرو. اب توبہ کا لفظ منہ سے نہیں نکل رہا آپ کو دینے والا ہونا چاہیے. یہاں غیر مسلم کہے یار جب سے مسلمان ہمارے ملک میں آئے ہیں بھائی ہمارے تو غریبوں کی غربت ختم ہو گئی بھائی. وہ یہ نا کہ انہوں نے تو ہمارا بھی خون چوسنا, ہمارا الٹا خون چوسنا شروع کر دیا. غلط ہو رہا ہے نا میرے بھائی. اور یہ پتہ ہے کنجوسی کیوں آتی ہے؟ جب آخرت پر ایمان نہیں ہوتا, جب انسان سمجھتا ہے میں اپنی محنت سے کماتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخی آدمی ہے قریب من اللہ, اللہ کے بھی. مجھے اس حدیث کو پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے کہ میں اپنے جذبات پہ کنٹرول کرتا ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں نا, وہ الفاظ ہی بڑے مزے کے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخی ہے قریب من اللہ, اللہ کے بھی قریب, اللہ کو پسند ہوتا ہے, خرچ کرتا ہے, کھلاتا ہے. قریب من الجنہ, اور جنت کے بھی قریب. بعید قریب من الناس, لوگوں کے بھی قریب. لوگ بھی کہتے ہیں یار بندہ کھلانے والا ہے. قریب من الناس, لوگوں کی بھی کیا ہوتا ہے, دلوں پہ حکومت کرتا ہے. اور بعید من النار, جہنم سے دور, ایک چیز سے دور ہوتا ہے. اور اس کے الٹ بخیل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعید من اللہ, جو پیسہ بچا کے بیٹھا ہے بس نہ ٹیکس دے رہا ہے,
काम पूरा कर नहीं रहा, घसूटने में लगा हुआ है बस वो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ लोग समझते हैं हम आए जब पैसा कमाने हैं तो हम क्यों सखावत के पागल हैं क्या? हम यहाँ जिस काम के लिए आए तो पैसा जमा करने आए, खर्च करने थोड़ी आए, तो समझते हैं पागल है, ये पागलों वाली बातें करने। भाई यहाँ जैसे आप आए तो कब्र में भी आपने जाना है, तो थोड़ा सा वहां के लिए भी तो कुछ कर लो ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा घर में आए, हजरत आयशा से पूछा खाने को कुछ बचा है? उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह कुछ सिर्फ आई थी, सारी तो मैंने सदका कर दी, ये थोड़ी सी बच गई है। तो आपने फरमाया वो बच गई है, ये खत्म हो जाएगी। तो जो आप बचत है ना आपकी, वो ये नहीं है जो ये यहाँ है, ये तो वारिसों के काम आएगा आपके। वो तो वही है जो आप अल्लाह के लिए खर्च कर रहे हैं। और यहां आपके पास कितना बड़ा ऑप्शन है, आप उन गैर मुस्लिमों पे खर्च कर रहे हैं। जब एक कुत्ते को पानी पिलाने पर अल्लाह ने जन्नत दे दी भाई, तो आप किसी इंसान की खिदमत करेंगे तो कितना बड़ा अजर है उसका, कितना। अब ऐसा ना अंग्रेज को कुत्ते से मिला दे मेरा क्लिप बना के, सामने खाली कुत्ते की मिसाल नहीं बन गई। मैं कुत्ते से तशबीह नहीं दे रहा, मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि जब एक मखलूक में जो हमारे यहाँ कमतर समझी जाती है उस पर ये एहसान है, तो इंसान तो फिर इंसान है ना। तो हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज, बखील आदमी बईदुम मिन अल्लाह, अल्लाह से भी दूर, अल्लाह भी उसका अच्छा तस्करा नहीं करते। बईदुम मिनल जन्ना, जन्नत से भी दूर। बईदुम मिनन नास, लोगों को भी अच्छा बोलो नहीं लगता। कैसा, एक हमारे एक दोस्त थे चाइना में गए, वो उनको वहां कोई हमारा जैसा देसी मिल गया, वो खाना जब भी खाने बैठते वो भी फ्री में आके खाने शुरू कर देता ना पैसा बचा रहा था। तो उन्होंने मुझे वाकया सुनाया, वो भी पूरे माशाल्लाह। कहते हैं एक दिन क्या हुआ कि जब उसने आके खाना खाया ना, तो खाने के बाद मैं भाग गया वहां से। होटल वाले ने पूछा कहां जा रहा है, ये पूरा इसने खिलाया आज मुझे खाना। तो जैसे को तैसा। हमारे हजरत एक वाकया सुनाया करते थे कि एक आदमी की आदत थी, कराची में नली निहारी मशहूर है ना, तो वो बंस रोड की निहारी पहले बड़ी मशहूर थी। तो एक आदमी वहां जाके ना, जब भी कोई निहारी खा रहा होता था, ये जाके बैठ जाता था उसके साथ और नींबू निचोड़ता था। और नींबू निचोड़ के ना कि यार चलो मैंने थोड़ा टेस्ट पैदा कर दिया, अब शुरू हो जाता था। अगला मना भी नहीं कर सकता, यार इसने नींबू भी निचोड़ दिया है और आगे बैठ के खाते हुए को कौन रोकता है। तो इसको तो गैरत नहीं आ रही थी। एक दिन एक आदमी ने कहा आज मैं इसका इलाज करता हूँ। जैसे उसने नींबू निचोड़ा ना, खाना शुरू किया, एक थप्पड़ लगा। तो ये मजीद स्पीड से कहता है मेरी माँ भी मुझे थप्पड़ लगा लगा के खिलाया करती थी। तो ये वाकया तो एक लतीफा है, चुटकुला है, लेकिन जब आप दूसरे के माल पे नजर रखेंगे, दूसरे के पैसों पे नजर रखेंगे, यहां से घसीट लूं, यहां से घसीट लूं, यहां से टैक्स बचा लूं। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है। अंग्रेज गवर्नमेंट थी और बड़े जालिमाना तरीके से बर्रे सगीर पर कब्जा किया उन्होंने। तो क्या हुआ, और फिर बहुत सारे ड्यूज थे अंग्रेजों के ऊपर मुसलमानों के। तो क्या हुआ कि एक बगैर टिकट के लिफाफा आ गया, उन्होंने डाक से टिकट खरीद के मंगवाया, चिपकाया। किसी ने कहा था कि गैर मुस्लिम कंट्री है और इनके तो हम पर वैसे ही बहुत, इन्होंने हमारा वसाइल पे कब्जा किया है, तो आप इतना एक टिकट गवर्नमेंट का इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर रहे। उन्होंने कहा इन गैर अखलाकी हरकतों से इंसान को लूट खसूट की आदत पड़ती है। तो मैं इसको जायज, जब रियासत है जो जैसी मर्जी है भाई, जब लॉ है उसका कानून है कि बगैर टिकट सफर नहीं करना आपने, और डाक का निजाम था उस पर टिकट के बगैर, तो ये इस लॉ को हमने क्या करना है, फॉलो करना है। और हमारे यहाँ बाज लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि अबे ये तो सब कुछ हलाल है। वहां आके कहते हैं चूंकि पीटीआई की हुकूमत थी तो उनका सब जेयूआई वाले के लिए और मुस्लिम लीग के लिए वो सब कुछ हलाल है, और जब जेयूआई की हुकूमत आई तो पीटीआई वालों के लिए। सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी है लोगों का। भाई जब कोई गवर्नमेंट बन गई, सही बुखारी की हदीस है कि जब कोई हुकूमत आ गई है, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताओ मुस्लिम स्टेट में थे या गैर मुस्लिम स्टेट में थे? गैर मुस्लिम स्टेट में थे ना। तो गैर मुस्लिम स्टेट में उन्होंने उस स्टेट की खिदमत की है, इसकी वजह से उनको वहां तक तरक्की मिली है। अगर आप गैर मुस्लिम स्टेट में शिद्दत पसंदी से काम लोगे, उनके अगेंस्ट चलोगे, तो इस्लाम जिंदा नहीं होगा इससे, आप बदनाम हो जाओगे, इस्लाम बदनाम होगा इससे। तो मैं जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बखील आदमी अल्लाह से भी दूर, जन्नत से भी दूर, इंसानों से भी दूर। और आपने फरमाया करीबुम मिनन नार, एक चीज से करीब है, जहन्नम से। जहन्नम को बड़ा अच्छा लगता है ऐसे और 4-6 कंजूस सोसाइटी में पैदा हो। एक चुटकुला सुना दूं अगर आप नाराज ना हो, तो थक ना गए हो ना लोग, नहीं मिले लग रहा, बयान लंबा होता जा रहा है। देखो एक कंजूस आदमी का मैं लतीफा अक्सर सुनाता हूं, ये अपने दिमाग में रखा करो, ठीक है।
ایک کنجوس آدمی تھا, اس کے بچے کہتے تھے ابو کبھی دیسی گھی بھی کھلا دیا کرو ہمیں. تو اس نے کہا یار, اس کے جیب سے پیسے نہیں کرتے تھے. جیسے میں نے کہا نا سخی آدمی لوگوں کے بھی قریب, تو بیوی بھی ایسے شوہر سے محبت کرے گی نا جو سخاوت کرتا ہے, بچے بھی ایسے باپ سے محبت کرتے ہیں جو سخاوت کرتا ہے, بھائی بھی ایسے بھائی سے محبت کرتے ہیں جو سخاوت کرتا ہے. تو سخاوت کرنے میں سب سے پہلے آپ اپنے خاندان میں محبوب بن جاؤ گے. تو اگر آپ کنجوسی کرو گے تو آپ, وہ ایک خاتون نے اپنے میاں سے کہا, وہ بہت ٹریولنگ ہوتی تھی اس کی نا, تو اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ جی میں نے سوچا ہے کہ ہم سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے, تو اس پہ کتنا خرچہ آئے گا؟ اس نے کہا کچھ بھی خرچہ نہیں. بڑی حیران ہوئی یار, کوئی ان کا کوئی ٹریول ایجنٹ سے کوئی تعلقات ہیں ان کے. کہتے ہیں خرچہ کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ سوچنے پر کوئی خرچہ. تو میں جو لوگ دنیا میں ٹریول کرتے ہیں ان سے کہتا ہوں یار کبھی اپنے بھی بچوں کو بھی لے جائے کرو. بات سے بات نکل رہی ہے نا, میں نے کہا تھا نا مجھے 5 گھنٹے چاہیے کم از کم. خیر جلدی سے میں سمیٹ رہا ہوں بات کو. یہ جو اللہ نے بیوی کے لیے قرآن میں جو لفظ استعمال کیا ہے نا, یہ صاحبہ کا لفظ استعمال کیا ہے. کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ صاحبہ. حالانکہ بیوی کو عربی میں زوجہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زوجہ. لیکن زوجہ بھی استعمال کیا, لیکن قرآن میں ایک جگہ اللہ نے اس کو کیا کہا؟ وصاحبتہ. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ, ایک دن آئے گا جس دن بھائی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. تو عربی میں بھائی کو اخ کہتے ہیں, اردو میں بھائی کہتے ہیں. اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, اپنی ماں سے دور بھاگے گا میدان حشر میں, ماں کو کہتے ہیں. اللہ نے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ وَأَبِيهِ, اپنے باپ سے دور بھاگے گا, باپ کو عربی میں اب کہتے ہیں. اللہ نے اس کو کیا کہا؟ اب کہا. لیکن جب بیوی کی باری آئی تو وَصَاحِبَتِهِ وَزَوْجَتِهِ نہیں کہا کہ زوجہ سے دور بھاگے گا, بلکہ کیا کہا؟ صاحبہ. صاحب عربی میں کہتے ہیں جو آپ کی صحبت میں رہے, ہر وقت آپ کے ساتھ رہے. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ لوگ جاب کے لیے جاتے ہیں, ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں, بھائی سے دور ہو جاتے ہیں, تو ان کو اللہ نے صاحب نہیں کہا. بیوی کے لیے اللہ نے ساتھی کا لفظ استعمال کیا ہے. میں اس کو کراچی کی زبان میں کہتا ہوں, اس کا مطلب جب آپ کی شادی ہوئی ہے تو اب بیوی آپ کے ساتھ پھلترو کی طرح چپک گئی ہے. پھلترو سمجھتے ہیں نا, دھاگا نہیں چپک جاتا, آپ یوں ہٹاتا ہے تو ہاتھ پہ. سردیوں کے دنوں میں نا وہ جو ریشمی دھاگے ہوتے ہیں وہ چپکتے ہیں. آپ یوں ہٹاؤ گے ادھر ہاتھ پہ آ جائے گا, یوں کرو گے ادھر منہ پہ لگ جائے گا, پھر آپ یوں کرو گے تو ناخن پہ چپک جائے گا. تو اب جب آپ کی شادی ہو گئی تو وہ صاحبہ بنا دی اللہ نے. اب آپ جرمنی آؤ گے تو آپ کی وائف آپ کے ساتھ ہے. جرمنی سے موو کرو گے ہالینڈ کی طرف, بیگم آپ کے ساتھ. سوال پیدا ہوتا ہے میرے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ جب اتنے فضائل میں بتا رہا ہوں تو میں بھی لے آؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, میں بھی لے آؤں. کوشش کیا کریں جب سفر کریں اس کو ساتھ رکھیں. گرل فرینڈ کی ویلیو لوگوں کے دلوں میں ہے. اسلام میں گرل فرینڈ کی کوئی حیثیت اس رشتے کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتا. بیوی کے رشتے کو اسلام بہت پروٹوکول دیتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلاس میں جس جگہ سے امی عائشہ منہ لگا کے پانی پیتی, حدیث میں آتا ہے آپ اس جگہ کو گھماتے تھے جہاں امی عائشہ کے ہونٹ مبارک لگے ہوتے تھے, وہیں سے پانی پیا کرتے تھے. تو اس کو لفٹ نہیں کرا رہے یار, جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے اور ساری دنیا کے آپ کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے, تو یہ اللہ کی نظر میں اچھا دوست تو کہیں گے یار بڑا زبردست آدمی ہے, جب سے آئے ایک دن بھی بیگم کو فون نہیں کیا اس نے. بہت زبردست آدمی, سارا ٹائم ہمارے پاس گزارتا ہے, سارا ٹائم ہمیں دیتا ہے اور پیسہ بھی ہم پہ خرچ کر رہا ہے, لیکن اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے. تو ہم تو اللہ کی نظر میں بننے والی باتیں کر رہا ہوں. اگر آپ نے وسیم بھائی کی نظر میں بننا ہے تو پھر وسیم سے پوچھیں نا, اس سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مجھے تو آپ نے جو بیان کے لیے بٹھایا ہے اس لیے نا کہ جو اللہ جس کو اچھا کہتا ہے میں وہ باتیں آپ کو بتاؤں. تو تیسرا کام جو میں نے عرض کیا, پہلا ہے توحید, پھر نماز ہے, پھر ہے کیونکہ حج تو زندگی میں ایک بار ہوتا ہے, رمضان بھی کبھی کبھی آتا ہے, تو اس کو میں اتنا ہائی لائٹ نہیں کر رہا. نماز پڑھیں گے تو پھر روزہ رکھ ہی لیں گے آپ انشاءاللہ. تیسری چیز ہے خرچ کرنا سیکھیں. سمجھتے ہو, بیوی بچوں پہ خرچ کریں اور غیر مسلم ریاست میں اسٹیٹ پہ خرچ کریں. آپ یہاں گورنمنٹ کہے یار جب سے مسلمان آئے ہیں الحمدللہ ہمارے غریب مارکیٹ سے, وہاں تو غریب ملتے نہیں ہیں لیکن جتنے ہیں ان کو پہ خرچ کر دینا. ہانگ کانگ میں گیا, وہاں بڑا اچھا, وہاں مسلمانوں بعض علماء کو گورنمنٹ لیول پہ اتنا پروٹوکول دیا گیا, ان کو حکومت جیلوں میں لے جاتی ہے, وہ جیل کی قیدیوں پہ محنت کر کے ان سے نشہ چھڑواتے ہیں. تو بڑا اچھا ایک امیج وہاں کے
मुसलमानों ने कायम किया हांगकांग में, वहां मुफ्ती आजम की भी बड़ी वैल्यू है हांगकांग में। मुझे वीजा भी मिल रहा था, मुफ्ती आजम ने गवर्नमेंट से सिफारिश की, मुझे वीजा मिल गया हांगकांग। तो ये इमेज जाना चाहिए आप लोग। गवर्नमेंट कहे यार जब से ये आए हमारे मुल्क की तरक्की में इजाफा हुआ, ये हम पे बोझ बन के नहीं आए, झूठ बोल के नहीं रहते। कितने लोग हमने ऐसे देखे हैं झूठ बोल के रह रहे हैं। यहाँ बेरोजगारों को अलाउंस मिलता है, छप्पड़ में जॉब करने हैं और कागज में क्या लिखा हुआ है यार ये गैर अखलाकी हरकत है या नहीं है? तो बहुत, मैं तो समझता हूँ ये अपना जमीर पता नहीं कैसे गवारा करते हैं कि आप, बहुत बुरी हरकत है। आप तो यहाँ दूसरों से ज्यादा काम करो भाई। तो खैर अब मैं आपके ज्यादा नहीं आपको टेंशन देना चाहता, तो आप कहें यार ये क्या है। तो तीसरा काम खर्च करना है, और खर्च करने का उलट क्या है, जो जायज हक है वो भी ना दें, ऐसा नहीं करना आपने। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये हो गया तीसरा काम। कुरान में जिस चीज के, बस आखिरी बात करके मैं अपनी बयान खत्म करता हूं, जिस चीज पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, वल्लदीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, कुरान कहता है अहले ईमान अपनी अमानतों में और अहद में खयानत नहीं करते। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली दफा नबी होने का दावा किया तो पहले आपने अपनी शख्सियत को अच्छा साबित करना था, ऐसा ही है ना? अच्छा इंसान पहले, नबूवत उसके बाद। तो आपने लोगों से जब 40 साल के बाद आपने अहले मक्का को जमा किया तो आपने अपनी जो भी आपके अंदर सिफात थी अच्छी वो लोगों के सामने रखी, ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि मैं वाकई सच्चा नबी हूं। तो उन सिफात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुमताज थे उसमें एक काम था इबादत। आप गारे हिरा में कई साल तक जाकर इबादत करते रहे हैं, तो आप उस इबादत को लोगों के सामने पेश कर सकते थे, लेकिन आपने उस इबादत का रेफरेंस नहीं दिया। आपने क्या कहा, मैं सादिक भी हूं और अमीन भी हूं। इससे पता चलता है इंसान के कैरेक्टर का पता उसकी इबादत से नहीं चलता, बल्कि उसके सच्चे होने। और अमीन का मतलब कहीं भी डंडी नहीं कोई मारे, कहीं भी खयानत ना करे। जो बोल रहा है इसका मतलब यही, जो बोल रहा है ना यही मतलब है इसका, खयानत नहीं करता। उसके पास करोड़ों रुपए रखवाए हैं, वो खयानत नहीं करेगा। यहां लोग किसी को पासपोर्ट देते हुए डरते हैं, पासपोर्ट कहां गया, हर वक्त देखा ना मैंने, पासपोर्ट कहां गया। डर है कि यार कोई उठा लेगा तो ब्लैकमेल करना ना शुरू कर दे। होता है ना खौफ, शौहर बीवी से डर रहा है, बीवी किससे डर रही है, मियां से डर रही है, ससुराल तो फिर आपको पता है ससुराल है वो। तो ये आप इतना फेयर होने चाहिए चीजों के मामलात में, कारोबार में। एक लड़की का मुझे फोन आया कि मैं लंदन में थी, वो एक चाइनीज ने इस्लाम कबूल किया। वो लड़की कहती है कि मेरे वालिद ने मेरी उससे शादी करा दी, निकाह हो गया। उस चाइनीज का किसी मुस्लिम से, जो इंडियन या पाकिस्तानी थे या बांग्लादेश के थे, क्योंकि तीनों का ब्लड अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, लिहाजा बहुत अच्छी हरकतें हमारी। मैंने वापस भी जाना है, मुझे ऐसा ना हो कि लोग बोले यार क्या करके आए हो। वो एक आदमी जो था ना, वो तहज्जुद पढ़ रहा था, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह ये सारे सो रहे हैं, मैं अकेला तेरे सामने जाके इबादत कर रहा हूँ, इसकी लाज रख, बार बार ना। तो वो उसने रजाई से सर निकाला, बोला तू अपनी अच्छाइयां बयान कर, हमें क्यों? मुझे हमारी कौम कहेगी भाई तुम ठीक है, कंपेयर क्यों कर रहे हो हमसे। तो वो क्या था, उसका किसी मुसलमान से टाकरा हुआ कारोबार में। उस मुसलमान ने इतनी दो नंबरी की है कि उसने इस्लाम छोड़ के वापस मुर्तद हो गया। वजह क्या है, हमारे पैगंबर की जो तालीमात हैं, पहले आप अपना सादिक और अमीन होना साबित करेंगे, उसके बाद अगला आपकी बात सुनेगा। अगला आपकी नमाज, गोरा आपकी नमाज नहीं देखेगा, आपका रोजा नहीं देखेगा, वो आपका हज नहीं देखेगा। इबादत तो हर कौम में होती है भाई, वो देखेगा यार ये मामलात में कैसा है, ये नींबू निचोड़ तो नहीं है कहीं, है हर वक्त लूट खसूट में लगा रहता है। और हमारे बहुत से ताजिर के वाकयात हमारे सामने आते हैं, यार दाढ़ी रखी और फिर अगले को टोपी करा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हमारे पाकिस्तानियों के साथ कारोबार करना पसंद नहीं करते, तो कहते हैं गोरे के साथ कारोबार करो। कितना गलत एक इमेज जाएगा ना दुनिया के सामने। अब तो हम ही इस नबूवत के अमीन है भाई, हम ही ने अपने कैरेक्टर से साबित करना है कि इस्लाम बरहक है। तो कभी भी आप में से किसी ने भी दो नंबरी नहीं करनी। एक साहब का मुझे बताया कि चाइना जाते हैं, वो क्या करते हैं कि होलसेल पे ना बहुत सारी चीजें निकलवा ली। अब होलसेल के रेट अलग होते हैं, डब्बे बहुत सारे खुलवा लिए, ठीक है ना। उसके बाद एक एक चीज यहां से उठाई और उसको रिटेल पे ले जाके बेच दी।
یہ بھی غلط ہے بھائی, آپ نے پہلے اس کو ہول سیل کا جھانسا دیا, وہ جو بیچنے والا ہے, سیلر ہے, وہ اتنی ٹینشن میں آ گیا, اس نے کہا چل بھائی, وہ جیسے ایک مشہور ہے نا کہ خاتون گئی, ہمارے یہاں خواتین قیمتیں اتنی کم کراتی ہیں نا, کرا کے دکاندار کو ایسا زج کر دیتی ہیں, وہ اتنی غصے میں آگے کہتا ہے فری میں لے جاؤ, کہتی پھر 2 لوں گی میں. کتنی چاہیے مجھے؟ 2 چاہیے. ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہی ہیں. تو معاہدوں کی پابندی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا مشرکین مکہ سے. اس معاہدے میں یہ طے ہوا کہ جو یہاں سے مسلمان ہو کر مشرکین کے پاس جائے گا, مشرکین اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہے, لیکن ادھر سے کوئی مسلمان ہو کے ادھر آ گیا, مسلمان اس کو فوراً کافروں کے حوالے کر دیں گے. اب معاہدہ جو بھی تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ایگریمنٹ کیا, ابھی ایگریمنٹ پہ سگنیچر نہیں ہوئے ہیں, زبانی ایگریمنٹ ہوا ہے. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. بیڑیوں میں ہے, وہ بھاگ فرار ہو کر ہے, بہت ظلم ہو رہا تھا. مشرکین نے کہا آپ نے ہم سے ایگریمنٹ کیا ہے, آپ ان کو ہمارے حوالے کریں. حضرت ابو جندل نے, اچھا لوگوں نے کہا ابھی تو سگنیچر نہیں ہوئے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کیا تھا, آپ نہیں چاہتے تھے کہ مشرکین یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں. نا آپ نے فرمایا کہ نہیں, چونکہ ہو چکا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, اپنی قوم کا آدمی جو اتنی قربانی دے کر آیا ہو, اور قربانی بھی اللہ کے لیے, اس کو پکڑ کے کافر حکومت کے حوالے کر دینا, یہ آج ہم بیان کرنا آسان ہے. خدا کی قسم جس وقت یہ ہو رہا تھا نا, اس وقت آپ تصور نہیں کر سکتے کہ صحابہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم کی کہ مسلمان معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا, ایگریمنٹ پورا کرنا. اللہ نے اہل جنت کی درجنوں جگہ صفت بیان کی ہے, والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کو یہ لوگ پورا کرتے ہیں. آپ نے حضرت ابو جندل کو ان کے حوالے کر دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو زبان بہت, آپ کا یہاں جب آپ آئے ہو نا جرمنی, یہاں بھی آپ کے گورنمنٹ سے کچھ ایگریمنٹ بولتے کیوں نہیں بھائی ہوئے, اور اتنے خطرناک نہیں ہوئے کہ جیسے حضرت ابو جندل کو پکڑ کے آپ حوالے کرتے, اتنے خطرناک نہیں, اس سے بہت ہلکے ہوئے ہوں گے. اگر آپ ان ایگریمنٹ کی پابندی بھی نہیں کر سکتے تو قیامت کے دن سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اپنا منہ دکھائیں گے بھائی, ہم کیسے اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ تو اس لیے یہ تمام باتیں ہیں, اگر ان پر ہم عمل کریں گے تو اللہ کی نظر میں کیا کہلائیں گے؟ اچھے. اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں, دیکھو دوستیاں مت لگاؤ. آج مجھے یہاں لوگوں نے بتایا بہت سی پاکستان سے لڑکیاں بھی پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہیں. میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا, ٹینشن. ان کا خیال تھا غصے میں آ جائیں گے, پھر لڑکیاں بھی پڑھنے آ رہی ہیں یورپ میں, وہ مجھے یہ ٹینشن ہو رہی تھی کہ میں یہاں لڑکوں کو شادی کی ترغیب دوں گا, بولیں گے رشتے کہاں ہیں, تو مسئلہ حل ہو گیا نا. جتنے لڑکے اڑ کے آ رہے ہیں اتنی لڑکیاں اڑ کے آ رہی ہیں. تو گرل فرینڈ مت بناؤ بھائی, کیا بناؤ, بیوی بناؤ. تو اللہ بتاؤ گرل فرینڈ کو کے سسٹم کو پسند کرتا ہے یا شادی کے سسٹم کو؟ اور یہاں کی گورنمنٹ اس کو پروموٹ بھی کر رہی ہے. ایک بچہ پیدا کرنے پر 250 روپے مل رہے ہیں یار. مجھے تو یہ اس لحاظ سے اسلامی حکومت لگ رہی ہے. ہمارے یہاں بچہ پیدا ہونے پہ تانے پڑتے ہیں, پھر آ گیا, دیکھا ہے نا آپ نے, بس کرو یار, اور کوئی کام نہیں ہے, یہ تانے ہوتے ہیں وہاں پہ. آپ پاکستان میں بچہ پیدا کریں, محلے پڑوس والے کہیں گے یار بس کرو, تمہارا اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ میں گلگت گیا تھا نا, گلگت, ایک مولوی صاحب سے ملا, 24 بچے ان کے, 4 بیویاں تھیں. میں نے ان کا انٹرویو لیا, میں نے کہا آپ کیا کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ؟ دیکھو آپ لوگ اس کے علاوہ آپ اور کیا کیا. تو ہمارے یہاں تو سسرال سے بھی تانے یار, یہاں گورنمنٹ آپ کو کیا زبردست سسٹم ہے بھائی. تو یار یہ تو میں نہیں کہہ رہا آپ دوسرے کام چھوڑ دیں, وہ بھی کریں. تو یہاں تو فیملی سسٹم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, یہ لوگ قدر جانتے ہیں فیملی سسٹم کی, یہ جانتے ہیں. لیکن آپ اگر آ کے بجائے اس کے کہ جو اسلام کی خوبیاں ہیں یہاں پروموٹ کرنے کے بجائے آپ اسلام کو چھوڑ دیں اور بری چیزوں کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں, تو یہ بہت گھاٹے کا سودا ہوگا, بہت گھاٹے کا سودا. سمجھتے ہو؟ تو یہاں جتنے پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کی شادیوں میں جلدی کریں,
اور خاندانی نظام کو پروموٹ کریں. سمجھتے ہو, وفا کریں گھر والوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ. جب بیوی کو پتا ہو یہ صرف میرا ہی ہے, اس کے ادھر ادھر دائیں بائیں تعلقات نہیں ہیں, اس نظام کو پروموٹ کریں. دیکھو یہ جو عیاشی ہے نا, اس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ غذا ہے جو بانداز بہار آئی ہے. یہ جو چرس اور ہیروئن اور شراب اور لڑکیاں, یہ تھوڑے دنوں کے عیاشی ہے. اس کے بعد جب تھوڑی سے ایجڈ ہوں گے نا, آگے تباہی بربادی آپ کا انتظار کر رہی ہے. پھر روگے خدا کی قسم, کاش ہمارے بچے ہوتے, وفادار بیوی ہوتی. لڑکیوں کو بھی کہتا ہوں کہ نکاح کر کے زندگی گزارو. وہ پڑھائی کے چکر میں نا, پڑھیں ضرور, ہم تھوڑی منع کرنے پڑھائی سے, لیکن فطرت سے تو بغاوت مت کریں نا. آپ نے بہت زیادہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی, گھر نہیں ہے آپ کا, تو بڑھاپے میں آپ کو پتا چلے گا. پھر بڑھاپے میں تنہائی کھائے گی آپ کو. سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, کسی چیز کو کسی وجہ سے نظر انداز نہیں کرنا. دیکھو پڑھائی کی وجہ سے آدمی کھانا چھوڑتا ہے کیا, کہ بھائی میں چونکہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں 3 سال میں نہیں کھاؤں گا. وہ بھائی یہ سب چیزیں, یہ تو ضرورت ہے نا. نیند بھی لینی ہے, پڑھنا بھی ہے, کھانا بھی ہے, جاگنگ بھی ہے, واکنگ بھی ہے, دوستی یاری بھی ہے, تعلق داری بھی ہے. تو اس میں ایک آپشن شادی کا بھی دوسرے, تو اس میں یار جب اتنے سارے کام ہو رہے ہیں تو شادی بھی ہے, بچے بھی ہیں, کیا خیال ہے, یہ بھی اس میں ڈال دو. تو اس لیے یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے, یہ اسلام کا حکم ہے, اور یہ فطرت کا تقاضا ہے. ورنہ آپ کا سارا سیٹ اپ تباہ و برباد ہو جائے گا. بڑھاپا بڑا خطرناک آنے والا ہے پھر آپ کا, اور جوانی بھی برباد ہوگی. یہ نہیں کہ وہ عیاشی تھوڑی دیر کی ہوتی ہے, اس کے بعد ٹینشن میں آتا ہے انسان. اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے کہی ہیں اس میں کوئی غلط بات ہوئی ہے تو اللہ ہمیں اس پہ توبہ استغفار کرتا ہوں میں. جو صحیح باتیں ہو گئی, اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت جی, بہن کا جو حصہ ہے اس کے متعلق بہن کی وراثت تو دینا ضروری ہے. وہ بھول گئے ہیں, وہ دینی چاہیے, وہ تو بتا دی میں نے. حضرت ابھی جو آپ نے بیان دیا, یہ جو بندہ ٹیکس نہیں پے کرتا, اس سے جو کمائی ہے اس کی, وہ حلال ہے. کمائی کا حلال حرام ہونے کا تعلق تو کام سے ہے نا. کام جائز کر رہا ہے تو کمائی حلال ہے. ٹیکس نہیں دے گا تو الگ سے جرم ہوگا اس کا, وہ ایک الگ چیز ہے, اس کو کمائی سے تعلق نہیں ہے. اچھا بھائی, کسی نے سوال پوچھا ہے, میاں جرمنی میں غیر مسلم کے درمیان رہتے ہیں اور کاروباری معاملات میں غیر مسلم کے ساتھ پیسے کے لین دین یا معاہدوں پر, اور خاص کر سود کے متعلق ہماری رہنمائی فرمائی. غیر مسلم سے سودی معاہدہ کرے ہی نہیں آپ, صحیح ہے نا, کرے ہی نہیں. اس کو بولے ہمارے مذہب میں سود حرام ہے, وہ کوئی گن پوائنٹ پہ تھوڑی کروائے گا آپ سے سودی معاہدہ. اچھا, ہم تو اوپر جائیں گے نا ابھی. بھائی عبد القادر بھائی جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ان کی وائف اوپر خواتین میں بیٹھی ہوئی ہیں. وہ اردو بھی جانتی ہیں, جرمن زبان بھی جانتی ہیں. تو کچھ خواتین جرمن خواتین ہیں, وہ اردو نہیں جانتی, وہ سوال پوچھنا چاہتی ہیں. تو وہ عبد القادر بھائی کی وائف کو اپنا سوال بتا دیں, وہ سوال اردو میں مجھے ٹرانسلیٹ کر کے دے دیے جائیں گے. میں ان کا جواب انشاءاللہ دے دوں گا اگر آتا ہوگا. بھائی دیکھو, بہت مختصر سوال پوچھے ہیں. اتنے لمبے لمبے اگر آپ لیٹر لکھیں گے نا تو میں ایک ہی سوال پڑھ پاؤں گا. یہ عبد القادر بھائی کو پرچی دے رہا ہوں, پوری لمبا چوڑا سا. آپ نے بھی رہنمائی فرمائی کہ عورتیں گیدرنگ ہو مسجد میں. جی, ہمارے یہاں پر پرانے واقعات میں جائے بن رہے جبھی عورتیں آتی ہیں مسجد میں ہمارے یہاں, جی, ہمارے ایسے بھی چونکہ مسجد میں ہی نماز نہیں پڑھی کہ کسی نے منع کیا کہ جماعت سے نماز نہ پڑھو. نہیں, جب خواتین مسجد میں آئیں گی تو پھر جماعت ہی سے نماز پڑھیں گی, وہ اخپل طریقے سے نہیں پڑھیں گے. جب مسجد میں آ گئی تو پھر تو جماعت سے نماز پڑھنی ہے. اور بعضوں نے کہا کہ صرف دینی پروگرام میں آ سکتی ہے, ویسے نماز میری رائے, دیکھو اس میں اختلاف ہو سکتے ہیں. میری رائے یہ کہ اس زمانے میں ضروری ہے. جی جی بالکل, ہاں ہاں پوچھیں. سوال ہے جو 3 سال سے لے کر میں گھوم رہا ہوں اور خواہش تھی کہ آپ کے سامنے رکھوں. جی, مسئلہ نہیں ہے, یہاں ماشاءاللہ جو بھائی ہیں بہت کمیٹڈ ہیں کام سے آیا اور جی, کے ساتھ اپنے مشن کو پورا کرتے ہیں. میری سے گزارش ہے کہ آپ کوئی ایسا ہم سب کو کوئی مشورہ دیجیے جس سے جو موجود ہیں ادھر وہ اب سے اس کو اپنا مشن بنا لیں اور آنے والی جنریشن کو بھی اچھی گائیڈنس دیں. کس حوالے سے؟
वही मैं जो आपका बयान था हाँ। उसी से रिलेटेड है एक सवाल। जी मैं समझ गया। बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, यहाँ काफ़ी हमारे बुजुर्ग बैठे हैं इंतज़ामिया में, जिन्होंने सिलसिला यहाँ हमें फराहम किया मस्जिद का, जिससे हम आके यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को तालीम दिला सकते हैं। मैं 30 साल से देख रहा हूँ सिलसिला, कादियानी भी यहाँ मौजूद हैं। 30 साल पहले उन्होंने यहाँ एक जगह है कोना मेस, एक उनका इदारा था। कुछ साल पहले मैं बच्चों को लेके गया मोटिवेशन दिलाने के लिए कि देखो इन्होंने ये किया, हम इंशाल्लाह अच्छा करें। दिखाने बच्चों को लेके गया था, मैं खुद हैरान, जो एक मिशन इदारा था 3 बने हुए उधर। और हम जो देखिए इदारे बनाने पर तो यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं है, कानून का सहारा लेके नहीं, बाकी वो यहाँ बहुत क्या कहते हैं मैनेजमेंट की जबरदस्त है। तो आप भी जबरदस्त मैनेजमेंट कर लेना। ये तो तभी तो आपसे मैं तो आपको यही कहूँगा, करें आप लोग की इदारे पर तो कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा बताएं कि आपसे सब अपना मिशन और जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ के वकला से, वकीलों से रब्ता करें कि यहाँ कानून के दायरे में रह के आप किस तरह से काम कर सकते हैं। तो ये यहाँ के मकामी लोग हैं, यहाँ के अइमा कराम, उनसे रब्ते में रहें। जी मेरा सवाल अब देखिए इतनी सी मजलिस में तो ये सारी बातें मुश्किल हो जाएंगी ना डिस्कस। मेरा सवाल जो है ना वो थोड़ा प्रैक्टिकलिटी की तरफ है। जी वो इस तरह के बयानात हम हर जगह सुनते हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा आज का भी था। और अल्लाह ताला ने आपको और बाकी जो इवन के जो मोहल्ले के मौलवी भी हैं, जिनको हम मौलवी कहते हैं, उनको भी बड़ी इज्जत दी है माशाल्लाह। और लाहौर या पाकिस्तान की बात करें तो कूड़ा वगैरह सिर्फ एक मिसाल के तौर पे कि ये जो ये कोई बात नहीं, मैं सवाल तो रिपीट कर दूंगा अपने अल्फाज में। ये जो आप इतनी अल्लाह ने इज्जत दी है, आप लोग अगर ये ऐलान करें ना कि जी जुम्मे को या हफ्ते की नमाज में किसी के इतवार की सुबह को हम अपनी गली की सफाई करेंगे, ओ जबरदस्त। तो बच्चे भी उठ के माएँ जो है ना वो बच्चे को भेजेंगी कि कारी साहब जो है जाओ उनके साथ हाथ बजाओ। तो इस इनका तरह मतलब है कि मस्जिद से सोशल किस्म के काम भी होने चाहिए, सफाई के मुहिम। लेकिन यहाँ तो इतनी सफाई है, यहाँ तो नहीं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान मैं हैरान हूँ, गली की सफाई के बैठ जाऊँ अभी हम थोड़ा सा रिलैक्स होने दें। पहले तो गटर के ढक्कन बनवाने पड़ेंगे, फिर चर्सियों को आप फ्री में चर्स मुहैया करें ताकि वो गटर के ढक्कन बेच के चर्स ना खरीदें। ये सारा काम होगा फिर जाके सफाई होगी। कराची की बात करें जी। सोशल मीडिया पे आपको काफ़ी गरजते वर्सेस यहाँ सामने देखा तो अल्लाह ताला आपको बढ़ा। मेरा सवाल ये है कि तहरीरी जो तलाक है उसके अंदर जो साइन किए जाते हैं, तो क्या वो जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए किए जाते हैं, अटेस्टेशन के लिए, तो क्या वो वाक़या हो जाएगी? हदीस में सलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़लुहुन्ना जिद्दुन, 3 चीजों में हकीकत भी हकीकत और मिज़ाह भी हकीकत, उसमें तलाक भी है। डॉक्यूमेंटेशन में भाई अगर आपने कुछ झूठा इकरार कर लिया तो फिर तलाक नहीं होगी, लेकिन झूठ बोल रहा हो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर की जाती है, कहीं वो लेके जाके टेस्ट करवाएगा कोई बंदा, तो वो तो अटेस्टेशन के लिए कर रहा है, उसमें नियत का किरदार होगा या नहीं होगा, वो क्या देखा जाएगा उसके अंदर? अगर लिखेगा ना मैंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दी, ये सेंटेंस लिखेगा तो लिखते ही डिवोर्स हो जाएगी, चाहे नियत हो या ना। चाहे नियत ना हो। हाँ, तलाकनामा पहले बन चुका है तो उसका इकरार अगर झूठा करता है, 2 आदमियों को गवाह बनाए कि मैंने दी नहीं है लेकिन मैं इकरार कर रहा हूँ कि मैं माजी में दे चुका हूँ, लेकिन मैं झूठा इकरार कर रहा हूँ, फिर नहीं होगी। लेकिन किसी की है चलिए फिर मैं आप बात में जैसे यहाँ पे काफी शॉप्स हैं, बस यार ये बातें नहीं, ये उनकी बातें नहीं। सवाल है कि वहाँ पे जो बुक्स हम लोग खरीदते हैं वो हम लोग के लिए भाई जाए। आप अपने मसले को फोकस करें, ठीक है। लोन का मसला है, इंटरेस्ट बहुत सारा वाज़ेह करें कि किस मजबूरी में बंदा ले सकता हाँ भाई, लोन का मसला इंटरेस्ट लेना तो जायज़ नहीं, इस्लाम में तो सूदी कर्जा हराम है। शदीद मजबूरी में कर्जा ले सकते हैं, लेकिन शदीद मजबूरी क्या है? अगर आपके पास किराए पर घर रह सकते हैं तो फिर आप मजबूर नहीं है। असल में बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए हमने कहा था पर्चियां लिख के दे देंगे ना तो ये वो नहीं होगा। नहीं जायज नहीं। बैंक में ये क्या लिख रहा है? सूदी बैंक में अगर आप कोई ऐसी जॉब करते हैं जिसमें आपको बराह रास्त
लिखना पढ़ना, उसके डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना पड़ता है, ये जायज़ नहीं है। सर एक क्वेश्चन है मेरा, आपने अपने बयान के एंड पे कहा है ना कि हमारे मजहब इस्लाम में भी इस तरह से कहा गया, आपने एंड स्टेटमेंट कही थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मजहब और दीन में क्या फ़र्क है, क्योंकि पूरे कुरान में कहीं पे भी मजहब का लफ्ज़ तो नहीं है, तो इसमें क्या फ़र्क है? मजहब राय को कहते हैं, यानी वो दीन जिसको हम अपनी राय में सही समझते हैं, उसके लिए मजहब का लफ्ज़ है। माज़हब इलैहि, जिस तरफ इंसान की सोच गई है, अल्फाज के खड़ में नहीं पड़ना चाहिए। भाई आप लोग उठ के ना आए, प्लीज आप लोग बैठ जाए। भाई जो लोग बाहर खड़े हुए हैं ना गली में, उनसे गुजारिश है प्लीज अंदर एक ऐलान करिए, एक स्मार्ट वॉच मिले, पता नहीं किसका है, वो आप लोग बाद में अनाउंस कर दीजिएगा यार। सब मजमा प्लीज बैठ जाए। वजह ये कि बाहर भी लोग हैं, फिर डिसिप्लिन की तमाम साथियों से गुजारिश है बैठ जाएं ताकि सुकून से सवाल हो। अगर इस तरह पैनिक होगा तो मुफ्ती साहब चले जाएंगे अभी थोड़ी देर। सब बैठ जाए, उस तरफ से जो लोग बैठे हैं वो भी बैठ जाए, दुआ भी होगी। फिर इस तरह मुस्तरात से सवाल जवाब नहीं हो सकेंगे। और ये जो बाहर रोड पर खड़े हुए हजरात हैं और ये जो गेट पे खड़े, ये भी जरा अंदर आने की कोशिश करें, या इस साइड जो मेंबर से राइट साइड पर आ जाए। बस नजर की हिफाजत आप मजबूरी में तो जायज़ है, अब पेशेंट है अगर तो उसको तो देखना पड़ेगा, आंखें बंद करके थोड़ी इलाज करेगा उसको। क्या काटना है तो कुछ और काटना पड़ेगा। साथियों से गुजारिश है कि ज़रा तशरीफ रखें, मुफ्ती साहब सवालों के जवाब दे रहे हैं और जिस तरीके से शोर गुबा हो रहा है ये ठीक नहीं है। आप मस्जिद में बैठे हैं, मस्जिद के को भी थोड़ा सा मलूज़ खातर रखें कि आप मस्जिद में बैठे हैं, बाहर सड़क पे नहीं हैं। और जो हजरात सड़क पे हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि वो अंदर तशरीफ ले आए, प्लीज़ बैठें। लाइट ऑन कर दें, वो लाइट मेरे हाल पीछे से उन्होंने ऑफ होगी। कुरैशी साहब, यार मेरे पूरे क्लिप मौजूद हैं, वो सुन लेंगे। देखिए गैर मुस्लिम को जितने चाहे तहफ़ दें, मजहबी त्यौहारों में इस्लाम ने कहा आपका अल्लाह ने ईद दी है, उनके मजहबी त्यौहार वो मनाएं, जो मिल रहे वो ले। ये थोड़ी कि कोई गोरा आपको तोहफा दे रहा आप वापस करें, तो जो फ्री फोकट में तो वैसे ही हाँ ले लें। जो गवर्नमेंट आपको पैसे उससे दे रही है वो ले, कंपनी भी दे रही है, ले ले भाई वो। अगर झूठ बोल के उसने वो किया हुआ है कि नहीं हमारा अपने आप को शो किया हुआ है कि मेरी जॉब नहीं है, फिर जो गवर्नमेंट पैसे दे रही है वो हराम है उसके लिए, क्योंकि धोखा दे के आप गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं। छप्पड़ में आपने गोली डंडे की खोली ली है। मेरी क्या लिखा हुआ है, नानी अम्मा जिनका नाम पूरी अल्ताफ है, वो पाँच फाज़ीन की दिल से दुआ उनके दर्जात को बुलंद करे, लवाहिकीन को अल्लाह सब्र अता फरमाए। अगर गवर्नमेंट इस बेस पे पैसा दे रही है जिनको लैंग्वेज नहीं आती, मुझे कल यहाँ पता चला कि उनको लैंग्वेज सीखने के पैसे देते हैं। हाँ तो वो अगर और उसमें बताया कि बाज़ लोग घुन्ने बने हुए होते हैं कि वो 1 साल में सीख सकते हैं, वो 4-6 साल तक उसको करते हैं। ये जायज़ नहीं है ना, ये तो धोखा है ना। जब आपको लैंग्वेज, यार कितना प्रोटोकॉल खुदा की कसम मिल रहा है, मैं तो यहाँ आके हैरान हो रहा हूँ। हमें तो कुछ सीखने के लिए ढेला नहीं मिलता, बल्कि ना कुछ सिखाने वाला ना सीखने वाला, हमें तो उल्टा अपना पैसा तुमको फ्री फोकट में यहाँ गवर्नमेंट पैसे दे रही है कि तुम जबान सीखो, उल्टा बस। यार इसमें तो गैरत का भी कुछ तकाजा होता है ना, तुम पर एक एहसान कर रही है यार, उसका शुक्रिया तो ये है कि आप 1 साल के बजाय 6 महीने में सीख लें। वही है कि अच्छे और बुरे की जब तक तमीज नहीं होगी। माँ के जनाजे पे मैयत के माथे पे औलाद पैसा दे सकती है, हाँ दे सकती है। बहुत खुशी आपको जर्मनी में देखकर। आप जहाँ से पैसे लेते हैं ना, एक हर
सवाल इनका यही है, वहाँ से पैसे ले सकते हैं तो वहाँ से कहाँ से लेते हैं, एक दफा पर्ची पे लिखते भाई गैर कानूनी कुछ भी नहीं कर सकते, कानूनी तौर पे कर सकते हैं, बस ये यहाँ के ये तो जी विरासत में माल मिला, अगर विरासत में घर मिला हो तो वो सूद से लिया हो तो देखो सूदी कर्जा लेना जायज नहीं है, लेकिन इस पे जो घर खरीदते हैं वो घर हराम नहीं हो जाता। लोन लेना नाजायज है, लेकिन हराम रकम वो सूद होती है जो आप देते हैं। अगर आप किसी को लोन दे के सूद लें, उस सूद ली हुई रकम से जो घर खरीदेंगे वो हराम होगा, उसमें रहना भी जायज नहीं है, उसको सदका करना पड़ेगा। तो लोन आपने लिया है तो आप सूद ले थोड़ी रहे हैं, हराम रकम, उसके बदले में जो वो भी मुसलमान से ना, गैर मुस्लिम तो इन चीजों को नहीं मानते। तो इसलिए बैंक से सूदी कर्जा लेना हराम है, नाजायज है, क्योंकि आपने क्यों शरीयत में वो जायज नहीं है सूद। लेकिन उससे जो घर खरीदेंगे वो घर हराम नहीं हो जाता, गुनाह आपको मिलेगा कि ये आपने एग्रीमेंट सूदी किया क्यों, हाँ सूद देने का गुनाह मिलेगा। नहीं, चाहे वैल्यू डाउन हो या नहीं हो, हमारे लिए हराम का मतलब क्या है, हाँ वो भूखा मर रहा हो तो एक बार अच्छा भाई बस बहुत ज्यादा हो गया, वो साथी कहते हैं पीछे प्रश्न बहुत लगा हुआ है, अच्छा नहीं है ना, मुनासिब नहीं है मेरे साथ, दुआ कर लेते हैं। मैं थोड़ी देर खवातीन के सवाल जवाब के लिए जाऊँगा। आप लोग से एक गुजारिश है कि मुलाकात ना करें, बस होल सेल के हिसाब से सबसे मुलाकात हो गई तो, क्योंकि बहुत सेल्फियों में बड़ा टाइम लगता है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम है। आपकी मोहब्बत है, ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं? चले फिर करेंगे इसको। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व आखिरुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन। اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا Thank you.